الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا فيه كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. رواه الإمام بخاري في صحيحه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواه الإمام بخاری و مسلم فی صحیحہما. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا ڈر اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے شریعہ اپنے دین کے مطابق اس دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین رب العالمین. معزز سامعین، آج جبیل دعویٰ سینٹر کا جو ماہانہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس کا موضوع خوارج کون. اسلام میں جتنے بھی فرقے نکلے ہیں، جتنی بھی باطل تحریکیں وجود میں آئی ہیں، ان کی اصل تین ہے: خارجیت، رافضیت اور صوفیت. یہ تینوں اپنی اپنی جگہ انتہائی خطرناک، نقصان دہ اور اسلام کے کھلے دشمن ہیں. ان تمام جو مذاہب بتائے گئے ان پر گفتگو کرنا ناممکن ہے اور نہ ہی ہمارا موضوع ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلے وجود میں آنے والا فرقہ، جس کی بنیاد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ہو چکی تھی، جس نے اپنے منحرف، گمراہ کن اور خطرناک عقائد و نظریات کی بنا پر نہ صرف صحابہ کے دور میں سفاکیت اور بربریت اور قتل عام کا بازار گرم کر رکھا تھا، بلکہ اس کے بعد کے ادوار میں بھی اس کی خونریزی اور قتل عام سے مسلمان محفوظ نہ رہے. نہ بچے، نہ بوڑھے، نہ خواتین، نہ پردہ نشین عورتیں، نہ حاملہ عورتیں ان کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ نہیں رہے. اور آج پھر چند برسوں سے اس کی سفاکیت، دہشت گردی اور خونریزی عروج پر ہے. عرب و عجم کا کوئی مسلمان ملک ان کے فتنے اور شر سے محفوظ نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ ان دشمنان اسلام سے اس کرۂ ارض پر اسلام کی واحد نمائندہ و ترجمان حکومت، امن و امان اور عدل و انصاف کا گہوارہ
توحید و سنت کے لمبردار و پاسبان، شرک و بدعت کے لیے ننگی تلوار، علماء اور دعات کی قدرداں، حرمین شریفین اور حجاج مسلمانوں کی خدمت کا اپنا شعار اور فرض منصبی سمجھنے والی مملکت سعودی عرب بھی ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے محفوظ نہیں رہی۔ نہ سرکاری ادارے، نہ ہی یہاں کی ممتلکات، نہ مساجد اور مدارس، اور نہ ہی یہاں کے اصل باشندے، اور نہ ہی یہاں کسب معاش کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مسلمان، کوئی محفوظ نہیں رہ گیا۔ حد تو یہ ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دوران نماز نمازیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں بھی معاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ سب جہاد، اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اور ان تمام باتوں سے سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام انہیں مسیحا سمجھتی ہے، انہیں مجاہدین جیسے القاب سے نوازا جاتا ہے، اور ان کے ان دہشت گردانہ کارروائیوں کو جو اسلام کی صاف ستھری اور امن پسند تعلیمات ہیں ان کی بدنامی کا ذریعہ ہے اور اسلام کی اشاعت کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ان کی ان کارروائیوں کو اسلام کی عظمت رفتہ اور اس کے رعب و دبدبہ اور وقار و عزت کو واپس لانے کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ قبل اس کے کہ اور ناحق خون بہے، مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہو، عوام اور زیادہ اندھیروں اور تاریک میں رہیں۔ ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ عوام کے سامنے موضوع لایا جائے اور عوام کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر ان کی رہنمائی کی جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے عدل و انصاف کے ساتھ حق کہنے کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ کچھ کہنے کی یا ان کے تعلق سے کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حق کو حق جان کر اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جو ہر مسلمان کی دھڑکن ہے مملکت سعودی عرب، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، یہاں کے عوام کی، یہاں کی حکومت کی، اور یہاں کے جو مقدس مقامات ہیں جن سے ہمارا دین جڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ان سب کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ خوارج یہ خارجہ کی جمع ہے، اور خارجہ یہ خروج سے بنا ہوا ہے۔ خروج کے معنی ہوتے نکلنے کے، باہر جانے کے، یہ لغوی تعریف ہے خوارج کی۔ جہاں تک اصطلاحی تعریف کی بات ہے تو دراصل خارجی ان لوگوں کو کہا گیا جنہوں نے خلیفہ چہارم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، بغاوت کیا تھا۔ لیکن اب جو بھی امام وقت کے خلاف بغاوت کرے، حکمرانوں اور مسلمانوں کو کافر قرار دے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو جہنم قرار دے، ایسے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ خروج کسی بھی دور میں ہو اور یہ عقائد و نظریات رکھنے والا کوئی بھی ہو، گرچہ اس نے اپنا نام کچھ اور بھی رکھا ہو، تو ایسے سارے لوگوں کو، ایسے عقائد و نظریات رکھنے والے کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ خارجی عربی لفظ ہے، اگر آپ اس کا اردو زبان میں مجھ سے معنی پوچھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ دہشت گرد اور موت کے سوداگر۔ خارجی کا ترجمہ یا اس کا معنی اس سے زیادہ بہتر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ خارجی کا مطلب یہ ہوتا دہشت گرد اور دوسرا معنی موت کا سوداگر۔ آپ اسے اردو زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ ابو الفتح شہرستانی فرماتے ہیں کہ خارجیوں کی ایک عام پہچان امام وقت کے خلاف غداری اور خروج ہے۔ یہ خروج کسی بھی زمانے میں ہو، یہ خروج صحابہ کے دور میں ہو یا ان کے بعد تابعین اعظام کے دور میں ہو یا آج کسی امیر کے خلاف ہو، جب بھی امام وقت کے خلاف خروج کیا جائے گا ایسے لوگوں کو خارجی کہا جائے گا، چاہے صحابہ کے دور میں ہوا ہو یا قیامت تک کبھی ہو، ایسے لوگوں کو خارجی کہا جائے گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خارجی کا نام ہر اس شخص پر فٹ ہوتا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے والوں کے افعال
و اقوال اور نظریات و عقائد کو اپنا لے، ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کو فیصلہ کن شریعت و قانون ماننے سے انکار کرے، کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو کافر قرار دے، ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کا حکم دے، کبیرہ گناہوں کے کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے، ایسے عقائد اور نظریات رکھنے والے کو خارجی کہا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ خارجی کسے کہتے ہیں؟ خارجی جو امام وقت کے خلاف بغاوت کرے اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو کافر قرار دے اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے، ان عقائد رکھنے والے کو خارجی کہا جاتا ہے۔ انہیں خارجی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ خروج کے معنی ہوتے نکلنے کے، چونکہ امام وقت کے خلاف نکلتے ہیں، خروج اور بغاوت کرتے ہیں، اس لیے ان کو خارجی کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دین اسلام سے نکل جانے کی وجہ سے ان کو خوارج کہا گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ یہ لوگ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر شکار سے جانور سے نکل جاتا ہے۔ چونکہ یہ دین سے نکل چکے ہیں اس لیے ان کو خارجی کہا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کے جو بھی عقائد ہیں، ان کا جو بھی منہج ہے، جو بھی افکار و نظریات ہیں، جن کا کچھ ابھی آپ کے سامنے تعریف میں ذکر ہوا، یہ سارے کے سارے سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے۔ سلف صالحین کے ہاں ظالم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنمی نہیں ہوتا، اور نہ ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر کہلا سکتا ہے۔ ان کے سارے عقائد، ان کے سارے نظریات سلف صالحین کے خلاف ہیں، اس لیے بھی ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ تین اسباب علماء کرام نے بیان کیے ہیں ان کو خارجی کہنے کے۔ خوارج کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب میں نے تمہید ہی میں دے دیا ہے کہ خوارج کی شروعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ہو چکی تھی، اور یہ اسلام کے اندر پیدا ہونے والا سب سے پہلا فرقہ ہے۔ اسی لیے احادیث میں سب سے زیادہ اسی فرقے کے تعلق سے مذمت آئی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے ان کے تعلق سے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ذی الخویسرہ، یہ منافقین میں سے تھا، اور اس نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ صدقات کی تقسیم کے تعلق سے اعتراض جتایا۔ پہلی مرتبہ جب آپ غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، اے عدل یا محمد فإنک لا تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو کیونکہ تم عدل سے کام نہیں لیتے ہو۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی صلات کو ان کی صلات کے سامنے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت تو ضرور کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اسی کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ان منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ پر صدقات کے تعلق سے نکتہ چینی کرتے ہیں اور آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب اس نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ دوسرا واقعہ اس طرح سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کے کچھ سکے بھیجے جسے آپ نے 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بات اس شخص کو ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ ہمیں یا ہم لوگوں کو حصہ نہیں دیا گیا، جبکہ آپ کی تقسیم حکمت پر مبنی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے یا جو اپنے علاقوں کے سردار تھے، کہ جب یہ ان کو یہ چیز مل جائے گی تو ان کے ذریعے سے ان کے علاقوں میں اسلام پھیل جائے گا۔ اس حکمت کے پیش نظر آپ نے 4 لوگوں میں اس پورے سونے کو تقسیم کر دیا۔ اس پر اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا،
اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو آپ نے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء ویلک اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ ثم ولى الرجل فقال خالد بن ولید الا اضرب عنقه یا رسول اللہ فقال الا يصلي ثم قال انه يخرج من ذئب هذا قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھے امین کیوں نہیں جانتے جبکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان پر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا امین ہوں۔ میرے پاس صبح اور شام آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آتی ہے، تمہارے لیے بربادی ہو، کیا مجھ سے بھی کوئی زیادہ اس لیے زمین پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے؟ پھر جب وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی یا اس آدمی کی گردن مار دوں؟ تو آپ نے کہا کیا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اس کی نسل سے، اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ضرور کریں گے لیکن ان کے حلق سے وہ تلاوت نہیں اترے گی، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر جانور سے نکل جاتا ہے۔ اگر میں ان لوگوں کو پا جاؤں تو سمود کی طریقے سے، قوم سمود کے طریقے سے انہیں قتل کروں گا۔ تو معلوم ہوا ان دونوں حدیثوں سے کہ خوارج کی شروعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ پر دو مقامات پر اعتراض کرنے سے ہو گئی تھی، لیکن ایک فرقے کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں اس کا وجود اس وقت ہوا جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی اور غزوہ صفین کے اندر جب قرآن مجید کو، قرآن مقدس کو اٹھا کر کے اور یہ کہا گیا کہ اس قرآن مقدس کے مطابق ہم آپس میں فیصلے کریں گے، تو اس وقت انہوں نے ان کے خلاف خروج کیا اور کہا، ان کی جماعت سے نکل گئے اور یہ کہنے لگے کہ حکم صرف اللہ رب العالمین کا چلے گا، یہ کہہ کر کے وہ نکل گئے، حالانکہ ان کی جہالت تھی کیونکہ قرآن کا حکم بھی اللہ ہی کا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کے احکام اور فیصلے ہیں۔ اللہ رب العالمین زمین پر حکم کرنے کے لیے یا اپنا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، یہ ان کی جہالت تھی خوارج کی، جس کی بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا۔ یہ بھول گئے وہ کہ یہ قرآن کریم پورا کا پورا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو بطور جماعت ان کا وجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوہ صفین کے بعد ہوا۔ خوارج کی مذمت میں بہت ساری احادیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ اسی فرقے کے تعلق سے حدیثیں وارد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرقے کی نشانیاں ظاہر ہو گئی تھیں، اس لیے آپ نے اس فرقے کے تعلق سے بہت زیادہ بیان کیا ہے اور ان کی نشانیاں ہمیں بیان کی ہیں۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک دو حدیث تو آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ انہی حدیثوں میں سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، ثم لا يعودون فی حتی يعود السهم الى فوقه، کہ لوگ دین کے اندر واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ تیر اپنے کمان میں واپس نہ آ جائے۔ جس طریقے سے نکلا ہوا تیر کمان میں واپس نہیں آتا، ایسے یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے اور دین کے اندر واپس نہیں آئیں گے۔ اس طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ لا یجاوز ایمانهم حناجرهم فأینما لقیتموهم فاقتلوهم فإن فی قتلهم اجرا لمن قتلهم یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ نئی عمر کے لوگ ہوں گے، حدثاء الاسنان نئی عمر کے، اور قربان جائیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس نشانی اور علامت پر کہ آج دیکھیے جتنے بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں ان سب میں یہی لڑکے ہوتے ہیں، ایسے ہی نئی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا
ابہا کے اندر سعودی عرب کے عسیر کے علاقے میں جو بم بلاسٹ مسجد کے اندر کیا گیا، اس شخص کی عمر 25 سال کی تھی۔ ایسے ہی جتنے بھی اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، ان میں کوئی بڑی عمر کا شریک نہیں ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے وہی لونڈے ہوتے ہیں یا 25 سال کے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے، نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی فقہ ہوتی ہے، سوجھ بوجھ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کی ایک نشانی حدثاء الاسنان، یہ نئی عمر کے لوگ ہوں گے، 25-30 سال کے درمیان کے۔ سفہاء الاحلام، کم علم والے ہوں گے، کم سوجھ بوجھ والے ہوں گے۔ یہ باتیں تو بڑی اچھی کریں گے، لیکن اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، لیکن ان کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا، اور تم جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، کیونکہ ان کے قتل کرنے میں قیامت کے دن اجر اور ثواب ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے تعلق سے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایسے ابو داؤد کی ایک روایت ہے جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحسین اور تصحیح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل ہم شر الخلق والخلیقہ طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون الى کتاب اللہ وليس منه في شيء من قاتلهم كان اولى بالله منهم۔ ایسی قوم ہوگی جو باتیں بڑی اچھی کریں گے، دین کی باتیں بڑی اچھی کریں گے، لیکن ان کا عمل بہت برا ہوگا۔ بہت برے لوگ ہیں یہ، بہت بدترین لوگ ہیں یہ۔ ان کے لیے مبارکبادی ہے جن کو انہوں نے قتل کیا، اور اس کے لیے بھی مبارکبادی ہے جس نے ان کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی کتاب کی کوئی عظمت نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب پر کوئی عمل ان کے یہاں نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے صحیح مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں، یقرؤون القرآن ویحسبون انہ لہم وہو علیہم، یہ قرآن کی تلاوت کریں گے اور یہ سمجھیں گے قرآن میری موافقت میں ہے، جبکہ قرآن ان کے خلاف ہوگا۔ ایسے ہی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن اور صحیح ہے، کیا فرماتے ہیں کہ شر قتلى قتلوا تحت عدیم السماء وخیر قتیل من قتلوا کلاب اہل النار کلاب اہل النار کلاب اہل النار قد كان هؤلاء مسلمین فصاروا کفارا۔ کیا فرماتے ہیں یہ اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے سب سے برے مقتولین ہیں، یعنی جنہیں قتل کیا جائے سب سے برے لوگوں میں ہیں، اور وہ سب سے بہترین مقتول ہے جس کو یہ لوگ قتل کریں۔ یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمان تھے لیکن یہ کافر ہو گئے۔ اس کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں، یقتلون اہل اسلام ویدعون اہل الاوثان لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد۔ یہ لوگ اہل اسلام کو تو قتل کریں گے مسلمانوں کو، لیکن بت پرستوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کی ایک بڑی نشانی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، لیکن جو کفار و مشرکین ہیں، جو بت پرست ہیں، انہیں چھوڑ دیں گے۔ اور لئن انا ادرکتہم، اگر میں ان کو پا جاؤں، لاقتلنہم قتل عاد، تو میں انہیں عاد کی طریقے سے قتل کروں گا، جس طریقے سے قوم عاد کو قتل کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، اس طریقے سے میں ان کو قتل کروں گا۔ اس طریقے سے اور بھی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان کے تعلق سے کہ من ابغض خلق اللہ علیہ، کہ یہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مبغوض لوگ ہیں، سب سے زیادہ انہی پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو یہ خوارج ہیں، جن کی چند علامتیں یا جن کے تعلق سے چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں۔ میرے معزز سامعین اور سامعات، ان حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے ان کے جو افکار و نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کا جو منہج ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ لیکن انہی احادیث کی روشنی میں میں ان کے عقائد کو اور ان کے افکار و نظریات کو آپ لوگوں کے سامنے ذرا تفصیل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے مسئلے کی وضاحت ہو جائے اور کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہ رہ جائے۔ ان کی بہت ساری نشانیاں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے
مسلمانوں اور حکمرانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے ان کا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے صحابہ کرام کو کافر قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کا منہج اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو بھی ان کے عقیدے کو نہ مانے، ان کے منہج اور ان کے دین کو تسلیم نہ کرے، وہ سارے کے سارے مسلمان کافر ہیں۔ اور حد تو یہ ہے، غلو کی انتہا ہو گئی، کفر کی انتہا ہو گئی کہ ان کے جو غالی قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو آپ امام الموحدین ہیں، پوری دنیا کے سردار ہیں، ان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔ ذرا اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے اس بات کو سنیے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کر دیا تھا اس وقت وہ کافر ہو گئے تھے، لیکن بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کے کفر کی انتہا ہے۔ جو تمام دنیا کے سردار، جنتیوں کے سردار، سب کے پیشوا اور رہبر امام المتقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھے، ایسے آدمی سے آپ کس خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام مسلمان جو بھی ہمارے منہج پر نہ ہو، جو بھی بڑے گناہ کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ یہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنے والا، جو انسان چھوٹے گناہ ہمیشہ کرتا ہے، ایسے بھی شخص کو یہ لوگ کافر گردانتے ہیں۔ اب مجھے یہ آپ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ جن کے شر اور فساد سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہ ہوں، صحابہ کرام جو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور مقدس ہستیاں ہیں وہ محفوظ نہ ہوں، تو پھر ہم اور آپ اور حکمراں اور عام مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ جب انہوں نے صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، انہیں بھی کافر قرار دے دیا اور اس طریقے سے ان سے قتل کیا، ان کو اور انہیں قتل کیا، تو پھر ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میرے سامعین، کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بہت سنگین عمل ہے، بڑا ہی خطرناک عمل ہے یہ، جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر تکفیر کے تمام شروط اور جو رکاوٹیں ہیں وہ تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں، اور جب تک تمام شروط نہ پائی جائیں اس وقت کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا میرے ساتھیوں بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اس سے منع فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے لوگو، جب تم ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جب تم سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام کرے، یعنی مسلمان اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم ہرگز نہ کہو کہ لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے۔ لہذا جو اسلام والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو کافر کہنا یہ بہت سنگین جرم ہے اور بڑا ہی خطرناک جرم ہے یہ۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے کہتا ہے کافر فقد باء به احدهما، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی کو کافر قرار دینا، مذہب اسلام سے نکال دینا، یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ اہل علم کا کام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے اندر تکفیر کی یا کفر کی ساری شرطیں نہ پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں اس وقت تک کسی کو کافر کہنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت اپنے مخالفین پر کفر کا حکم نہیں لگاتے ہیں، اگرچہ ان کے مخالفین انہیں کافر قرار دیتے ہوں، کیونکہ کسی پر کفر کا حکم لگانا یہ ایک شرعی کام ہے۔ انسان کو اس طرح کا رد عمل نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے جھوٹ بولے تو آپ اس کا بدلہ جھوٹ سے دیں، اس طرح کوئی اگر آپ کی اہلیہ سے یا آپ کے خاندان میں کسی شخص سے زنا کرے تو آپ جا کر کے اس کے بدلے میں اس سے زنا کر لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا کسی کو کافر قرار دینا میرے ساتھیوں یہ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا منہج یہ نہیں ہے، جب تک کہ اس کے اندر تمام شرطیں نہ پوری ہو جائیں اور جب تک کہ تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں۔ شرطیں کیا ہیں؟ 3 اہم شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل جس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے وہ کفر والا عمل ہو، اور اس کے کفر ہونے پر واضح دلیل ہو، کوئی قیاس نہیں ہونا چاہیے، عقل سے کام نہیں لینا ہے،
قرآن و سنت کے اندر اس کے کفر ہونے پر واضح دلیل موجود ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ وہ کام اپنی مرضی اور اختیار سے کر رہا ہو، زبردستی نہ کر رہا ہو، نہ کسی کا زور ہو، اور اپنے اختیار اور مرضی سے وہ کفریہ کام کر رہا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر حجت قائم کر دی جائے۔ جب تک اس پر حجت قائم نہیں کی جائے گی، جب تک اس کو دلیلوں سے بتایا نہیں جائے گا، اگرچہ کفریہ کام کر رہا ہے، جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، بغیر کسی زور زبردستی کے کر رہا ہے، تب بھی اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ تین شرطیں ہیں۔ اور جہاں تک رکاوٹوں کی بات ہے تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں جن کی بنا پر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ انہی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ جہالت ہے۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کو علم نہ ہو، جہالت کی بنا پر کر رہا ہو، کتاب و سنت کا اس کو علم نہ ہو، یا نیا نیا مسلمان ہوا ہو، اسے نہ معلوم ہو کہ یہ کرنا بھی کفر ہے۔ لہذا یہ پہلی شرط ہے، پہلی رکاوٹ ہے کہ اگر کوئی جہالت کی بنا پر کوئی کفریہ کام کر لے یا کفریہ بات زبان سے نکال دے تو ایسے آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ جاہل تھا، اسے معلوم نہیں تھا۔ کیا وہ حدیث آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے جسم کو جلا دینا، میرے لاش کو جلا دینا، اور میری لاش کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پوری دنیا کے اندر تم اڑا دینا، اور اگر اللہ رب العالمین قادر ہوگا تو مجھے اکٹھا کرے گا۔ تو اس طریقے سے یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین قدرت کا اس نے ایک انکار کیا ایک طرح سے، اور جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور تمام سب کچھ حاضر کیے گئے تو اللہ رب العالمین نے اسے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ جہنم کے خوف سے میں نے اس طریقے سے کیا۔ تو اس نے جہالت کی بنا پر ایسی بات کہی تھی، اس لیے میرے ساتھیوں اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا اور اس طریقے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہالت یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ ایسی غلطی کوئی انسان کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مان لیجیے آپ کوئی نشانہ لگا رہے ہوں یا کسی ایسی چیز کو جس کا مارنا شریعت کے اندر جائز ہے، آپ اس کو مار رہے ہوں، آپ کے سامنے سے کوئی آدمی گزر گیا، اس آدمی کو تیر لگ گیا، اس آدمی کو بندوق کی گولی لگ گئی، اس آدمی کو پتھر لگ گئے تو میرے ساتھی اور وہ آدمی مر گیا اگر، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اس کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، کیونکہ آپ نے اسے غلطی سے قتل کیا، کسی اور کو نشانہ بنا رہے تھے، کسی اور چیز کو، لیکن غلطی سے اس آدمی کو جا کر کے نشان لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ رب العالمین اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر جائیں تو اللہ رب العالمین تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث فرماتے ہیں ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری امت سے غلطی اور بھول کو معاف کر دیا ہے، اور جب تک کہ وہ کسی کام پر وما استکرہوا علیہ، اور جس کام پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ دو رکاوٹیں ہوگی، جہالت اور غلطی، اور تیسری رکاوٹ یہ کہ زور زبردستی، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے زور اور زبردستی کی بنا پر وہ ایسا کام کر رہا ہو۔ چوتھی رکاوٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کی کوئی تعویل ہو، تعویل کی بنا پر کر رہا ہو، تعویل کی بنا پر کر رہا ہو، اس لیے اس کے اوپر حجت قائم کی جائے گی۔ ایسے ہی پانچویں رکاوٹ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ اور استغفار، توبہ تو انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کفر اور شرک کو مٹا دیتا ہے، اس لیے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے فرق ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر 10 ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ساری رکاوٹیں ہیں، لہذا ان رکاوٹوں کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ یہی فرق ہے سلف صالحین کے ہاں اور خوارج کے ہاں، کہ خوارج کے ہاں ہر شخص جو بڑے گناہ کر لے وہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے زبردستی اس سے کروایا جائے، چاہے لا علمی میں کرے، جہالت میں کرے، غلطی اور بھول کر کے کر بیٹھے، تو ان کے نزدیک ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے جب ان کے ہاں نہ کوئی شرط ہے اور نہ ہی کوئی رکاوٹ ہے۔ جبکہ سلف صالحین کے ہاں تو ہر بڑے گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بڑا گناہ کفر نہیں ہے، ہر بڑے گناہ کو کفر نہیں قرار دیا گیا ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بڑے گناہ سے انسان پر کفر کا اطلاق نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بڑا گناہ کفر ہے تو بھی اسے کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اس کے اندر تمام شرطیں نہ پوری ہوں اور تمام رکاوٹیں ختم نہ ہو جائیں۔ اس لیے بعینہ ہی معین کسی شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔
اس حدیث میں آپ نے مسلمان کے قتل کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے، لیکن کیا اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ یہ کفریہ عمل ضرور ہے، لیکن اس کو کافر کہنے کے لیے اور شرطیں جو بیان کی گئی ہیں وہ تمام شرطیں اس کے اندر پوری ہونی چاہیے، اور وہ تمام رکاوٹیں دور ہونی چاہیے جو رکاوٹیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، کیونکہ آپس میں مسلمان اگر قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان سے تعبیر کیا ہے اور انہیں مومن قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے، آپس میں قتال کر لیں تو ان کے درمیان صلح کرو، ان کے درمیان صلح کرو۔ آپ نے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا، مومنین کا لفظ استعمال کیا، کافرین کا لفظ استعمال نہیں کیا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ کفر ایک الگ چیز ہے، لیکن کفر کے کرنے والے کو کافر قرار دینا اس کے لیے اور شرطیں چاہیے اور رکاوٹیں چاہیے۔ جب تک وہ تمام شرطیں پوری نہیں ہوں گی، وہ تمام رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی، اس وقت تک معین کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ لہذا ان کا یہ قول سراسر باطل ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا ہمیشہ کے لیے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی ان کی نشانی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کر لے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ امام لالکائی نے شرح السنہ کے اندر لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا دو خارجی طواف کر رہے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو ایک خارجی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اتنی بڑی عوام جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تم دیکھ رہے ہو، یہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے، جنت میں صرف میں جاؤں گا اور تم جاؤ گے، جنت میں صرف میں جاؤں گا تم جاؤ گے، یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جنت میں ہم اور آپ صرف دو ہی لوگ جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے اتنی وسیع و عریض جنت کیوں بنائی؟ اللہ نے فرمایا جنت کے بارے میں کہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے، تو دو آدمی کے لیے اتنی بڑی جنت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہارا قول صحیح ہے تو اس نے کہا یہ لو تم اپنا دین اور تمہارا عقیدہ، اور اس کے بعد اس نے توبہ کیا خارجیت سے اور پھر سلف صالحین کے منہج کے اندر آ گیا۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جہنم کے اندر جو بڑے گناہ کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ ان کا یہ منہج یہ سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے۔ سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر وہ گناہ کبیرہ شرک نہیں ہے تو ہمیشہ انسان جہنم کے اندر نہیں رہے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم ضرور نکالے گا۔ صرف شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کا کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا جب شرک کی معافی نہیں ہوگی تو جو مشرکین ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، باقی اور گناہوں کے مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے۔ اور اس طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے اور وہ حدیث قدسی ہے جو امام ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو اور اس کو حسن قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، کہ ابن آدم اگر تو زمین بھر گناہ لے کر کے آئے گا لیکن تو نے مجھ سے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو میں اسی طریقے سے تیرے پاس مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کا کرنے والا ہی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، باقی اور گناہ ہے کبیرہ کرنے والے ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے۔ گناہ کبیرہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک گناہ کبیرہ تو شرک ہے جسے اکبر الکبائر تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہا گیا، اگر کوئی بندہ اسے توبہ نہیں کرے گا تو جہنم کے اندر رہے گا۔ باقی ایک بڑا گناہ ہے جو انسان بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کا شرک کے علاوہ جیسے چوری کرنا ہے، ڈکیتی کرنا ہے، زنا کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھنا ہے، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ ایسے گناہ کرنے والے کے بارے میں اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے،
چاہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دے اور شروع ہی میں اسے جنت میں داخل کر دے، اور اگر معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین تو جہنم میں داخل کر دے، لیکن ان گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو پھر جنت میں لے کر کے آئے۔ تیسرا جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، اور بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا۔ اگر بندے نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے ہی جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر بندے نے ہی معاف نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرے گا، لیکن اتنی سزا مل جانے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو جنت میں لے کر کے آئے گا۔ تو یہ گناہ کبیرہ کے تعلق سے یہ سلف صالحین کا منہج ہے۔ ان کا جو منہج میں نے بتایا خوارج کا، جو دین اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ان کا یہ قول سراسر باطل ہے، قرآن کی آیتوں اور احادیث کے خلاف ہے، لہذا یہ قول پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری جو ان کی دلیل ہے یا تیسری جو ان کی نشانی ہے، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، ان کے خلاف نکلنا، یہ بھی ان کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی پہچان ہے۔ یہ حکمرانوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے مسلم حکمران ہیں وہ ظالم ہیں، فاسق ہی نہیں، ظالم و فاسق ہی نہیں بلکہ یہ کافر ہیں، اور یہ نشانی ہر دور میں پائی گئی ہے ان کے تعلق سے، لہذا ان کی بہت بڑی پہچان اور بہت بڑی ان کی نشانی بن گئی ہے کہ جو مسلم حکمراں ہیں جس طریقے سے مسلمانوں کو وہ کافر قرار دیتے ہیں، ایسے ہی مسلم حکمرانوں کو بھی یہ کافر قرار دیتے ہیں۔ خارجیوں نے پہلے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کیا، ان کو قتل کیا تھا، پہلے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، پھر ان کے خلاف بغاوت کی اور پھر ان کو قتل کیا، ان کا سارا مال لوٹ لیا، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان کا جو پیالہ تھا پینے کا پانی اسے تک نہیں چھوڑا، اور جب ان کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد بیت المال گئے اور بیت المال کو انہوں نے لوٹ لیا۔ تو یہ سب کے سب کون سے لوگ ہیں؟ ڈاکو لوگ ہیں سمجھ لیجئے، یا ڈکیتی کرنے والے لوگ ہیں کہ مسلمانوں کو جس طریقے سے ان کی جان کو حلال سمجھتے ہیں ایسے ان کے مال کو بھی یہ حلال سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو خارجیوں کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا اور حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا۔ یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا جائز ہے؟ میرے ساتھیوں، اس کا جواب ہمیں اور آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر دے دی ہے، اور ہمیں بڑی سختی کے ساتھ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے سے اور بغاوت کرنے کے ساتھ منع کیا ہے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، بد سے بدترین ہو جائیں، ظلم کی انتہا ہو، لیکن کسی بھی صورت میں ہمارے لیے بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، ہمیں صبر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب کافر حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے تو پھر مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کی سیرت بھول گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال زندگی گزاری کہ آپ نے وہاں کے حکمرانوں کے خلاف، وہاں کے قبیلوں کے سرداروں کے خلاف آپ نے بغاوت کیا؟ ہرگز بغاوت آپ نے نہیں کی، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ لہذا حالات کتنے بھی سازگار ہو جائیں، یہ بد سے بدترین ہو جائیں، اگر کافر حکومت ہی کیوں نہ ہو اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو بغاوت کرنا یہ حرام ہے، شریعت کے اندر ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے، بغاوت کرنا شریعت کے جائز قرار نہیں دیا گیا۔ جب کافر حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے تو ظالم مسلم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ آئیے میں چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن حدیثوں میں آپ نے بڑی سختی کے ساتھ بغاوت کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر ہمارے ایسے حکمراں ہو جائیں، ایسے عمرہ ہو جائیں جو ہم سے ہمارا حق تو لے لے لیکن ہمیں اپنا حق نہ دے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا اسمعوا واطیعوا، ان کی باتوں کو سنو اور اطاعت کرو۔ وَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَّلْتُمْ، وہ جو کریں گے ان کی سزا انہیں ملے گی، جو تم کرو گے تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایسے حکمراں ہوں گے جنہیں
جن کی کچھ باتوں کو تم جانتے ہو گے، یعنی اچھی باتیں کریں گے اور کچھ ناگوار باتیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا اللہ نقاتلہم، کیا ہم ایسے لوگوں سے قتال نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا ما صلوا، نہیں، ہرگز نہیں، جب تک وہ نماز پڑھیں اس وقت تم ان کے خلاف بغاوت نہ کرو، ان کے خلاف خروج نہ کرو. اس طریقے سے جو شروع میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر سننے اور اطاعت کرنے کی ہر حال میں، چاہے وہ ہمارے لیے پریشانی ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے سختی ہو، ہر حال میں ہم نے آپ پر بیعت کی تھی اطاعت کرنے کی. اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی کہ اللہ ننازع الامر اعلی، کہ جو حکمراں ہے اس کے ہاتھ سے حکومت نہیں چھینیں گے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. الا ان تروا فیہ کفرا بواحا، مگر یہ کہ تم کے اندر کھلا ہوا کفر دیکھ لو اور تمہارے پاس ان کے تعلق سے اللہ کی طرف سے واضح اور روشن دلیل موجود ہو. تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم صبر کریں اور اس طریقے سے ان کی باتوں کو مانیں، وہ بات جو قرآن و حدیث کے موافق ہے. اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، ان کے ظلم و زیادتی کو برداشت کیا جائے گا، کیونکہ خروج کرنے میں ہر زمانے میں نقصان ہوا ہے، کبھی بھی خروج کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا. خروج نام ہی ہے شر کا، خروج نام ہی ہے دین سے نکل جانے کا، خروج نام ہی ہے خیر سے نکل جانے کا. لہذا جو خروج ہو اس خروج کے اندر خیر کیسے آ سکتا ہے، جو شر ہو اس شر کے اندر بھلائی کیسے آ سکتی ہے. لہذا شریعت کے اندر کسی بھی کے حکمراں کے خلاف خروج کرنے سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے. کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہے؟ جو خلیفہ وقت تھا، قرآن کے بارے میں اس کا کفریہ عقیدہ، لیکن آپ اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ نے اس کے خلاف خروج نہیں کیا اور نہ ہی لوگوں کو خروج کرنے کی تعلیم دی. مامون جو کہا کرتا تھا کہ قرآن کیا ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کفر تھا کہنا، یا کوئی عقیدہ اگر رکھے قرآن مخلوق ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے صبر کیا. چار خلیفہ اور بادشاہوں کے زمانے میں آپ نے صبر کیا. اللہ رب العالمین نے آپ کے صبر میں وہ طاقت دی کہ آج اس کا قول زمین دفن ہو گیا، آج اس کا قول دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی وہ بات، وہ عقیدہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. لہذا میرے ساتھیوں، صبر کرنے ہی کے اندر بھلائی ہے. ہمیں کبھی بھی ان کے خلاف خروج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور ذوالخویسرہ کے بارے میں آپ نے اسے قتل کرنے کا کیوں نہیں حکم دیا؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس لیے آپ نے ان کو اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. لہذا جو نماز پڑھے اور اس طریقے سے جو اگرچہ ظلم اور ہو اس کے پاس، اور اس کے پاس کفر بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ظالم حکمرانوں اور فاسق حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے. مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، اور وہ ساری شرطیں تقریباً اسی حدیث کے اندر، جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. ذرا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ دھیان سے حدیث کو سنیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الا ان تروا فیہ کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم ان کے اندر کھلا ہوا کفر دیکھو اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس دلیل موجود ہو. یہ حدیث اس جیسی اور بہت ساری حدیثوں سے علماء سلف نے یہ 8 شرطیں بیان کی ہیں ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے کی. 8 شرطیں ہیں. جب تک وہ 8 شرطیں نہیں پائی جائیں گی کسی بھی ظالم حکمراں کے خلاف خروج کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل کفر ہو، بواح، واضح کفر ہو، اتنا صریح ہو کہ اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو. اگر تعویل کی گنجائش ہو تو کفر بواح نہیں ہوگا، کفر صریح نہیں ہوگا. اگر فسق کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، فسق کے خلاف خروج کرنا سرے سے ناجائز ہے. اگر کفر کوئی کرتا ہے وہ کفر ایک دم واضح ہے، اتنا واضح ہے جیسے دن میں دوپہر میں سورج واضح ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی. ایسی جب تک کفر واضح نہ ہو
اس وقت تک یہ پہلی شرط ہے کہ کفر واضح ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فسق کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا ان تروا فیہ کفرا بواحا، کفر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فسق کا کام کرتا ہے، جیسے گالی دینا یہ فسق ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنا یہ فسق ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، اگر کوئی فسق کا کام کرتا ہے تو یہ اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سنی سنائی بات نہ ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان تروا فیہ، ہاں اگر تم اس کے اندر کفر دیکھ لو، یہ نہیں کہ کسی کی دیکھی ہوئی بات کو، سنی ہوئی بات پر تم اس کے خلاف خروج کر لو یا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دو، کیونکہ سنی سنائی باتیں افواہ ہوتی ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہوتی۔ آج بھی دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں حکمرانوں کے خلاف کتنی ساری باتیں اور افواہیں ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہیں اور بلا تحقیق کے لوگ اسے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور آج تو ایک پہچان بن چکی ہے ایک جماعت کی کہ ظالم یا جو حکمراں ہیں، حکمراں کے خلاف کوئی بھی بات سنتے ہیں ان باتوں کو سرعام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی غلط بات سن لی، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تثبت نہیں، ادھر سنا ادھر جا کر کے اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، ممبروں پر، جرائد و مجلات میں جا کر کے اس بادشاہ کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ سراسر جھوٹ ہے، اس پر الزام اور تہمت ہے۔ تو یہ بھی آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان تروا فیہ کفرا بواحا، کہ تم اس کے اندر کفر دیکھ لو، یہ نہیں کہ سن کر کے کسی نے آ کر کے بیان کر دیا کہ اس نے کفریہ کام کیا، نہیں، سنی سنائی بات نہیں چلے گی۔ یہ دین کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے خون کا معاملہ ہے، یہ حکومت کا معاملہ ہے، یہ عقیدہ اور منہج کا معاملہ ہے، یہ اپنے گھر کا دین نہیں ہے کہ ہم جس کے چاہے خلاف خروج کر لیں، جس کو چاہے کافر قرار دے دیں، جس کے چاہے خلاف بغاوت کر لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الا ان تروا فیہ کفرا بواحا، لہذا سنی سنائی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان تکن فیہ من اللہ برہان، تمہارے پاس اللہ کی طرف دلیل ہونی چاہیے، کوئی عقلی دلیل نہیں ہو کہ آپ نے قیاس کیا ہے، آپ نے عقل سے کام لیا ہے، اپنے مزاج سے کہا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو یہ کہا تو یہ ہو گیا، جب یہ ہو گیا تو کفر لازم آ گیا، لہذا ایسا کرنا کفر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ نہیں، واضح دلیل تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونی چاہیے۔ نفسانی خواہشات کی بنا پر یا دشمنی اور عداوت کی بنا پر اس کے اوپر دلیل اور حکم نہ لگاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دلیل ہونی چاہیے۔ یہ چار شرطیں اسی حدیث کے اندر بیان کی گئی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور بھی مزید شرطیں دیگر حدیثوں سے اور اسلام کے دیگر اصول اور قاعدوں سے مصنف علماء نے بیان کیے ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت اور قدرت ہو۔ اگر آپ کے پاس طاقت اور قدرت نہیں ہے ظالم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنے کی تو آپ مکلف نہیں ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو اتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر مجبوری ہے تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ لہذا طاقت ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، طاقت اور قدرت، لہذا یہ بھی ایک شرعی عمل ہے۔ لہذا اگر انسان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، قدرت نہیں ہوگی تو ایسے شخص کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس بات کی ضمانت ہو کہ بغاوت اور خروج کامیاب ہوگا۔ اگر یہ ضمانت نہ ہو کہ کامیاب نہیں ہوگا تو کبھی بھی بغاوت کرنا جائز نہیں ہے کہ چند مسلمانوں کو لے کر کے نکل جائیں اور ظالم حکمراں کے تیغوں سے اور ان کے فوجیوں سے سب کو ختم کروا دیں، قتل کروا دیں، جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے خون کا معاملہ ہے، لہذا یہ ضمانت ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہماری جو بغاوت ہے، ہمارا جو خروج ہے کامیاب ہوگا اور بادشاہ کا تختہ ہم پلٹ دیں گے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ مسلمان کا نہ خون بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو گوارا ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون بہے یہ اللہ رب العالمین گوارا نہیں ہے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو حاکم آئے، اس کے بعد کا جو حکمراں آئے، بادشاہ آئے، وہ پہلے حکمراں سے بہتر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والا اس سے بڑا ظالم اور سفاک اور اس سے بڑا کفریہ کام کرنے والا نکل جائے۔ لہذا یہ 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ 8 شرطیں پوری نہیں ہوں گی کسی بھی ظالم حکمراں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، صبر کرنے کے اندر ہی بھلائی اور بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ رب العالمین نے جنت سے دیا ہے۔ لیکن ان کے خلاف خروج بغاوت کرنا، مسلمانوں کی جانوں کو برباد کر دینا، اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو ظالم
حکمرانوں کے خلاف ابھارتے اور اکساتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے دن قیامت کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اور جتنے لوگ قتل کیے جائیں گے ان سارے لوگوں کی خون کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو اپنے غلط فتووں کے ذریعے سے، جذبات کے ذریعے سے اور لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے ظالم حکمرانوں یا مسلمان حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں اور مسلمانوں کو ناحق قتل کرواتے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہواتے ہیں۔ لہذا میرے ساتھیوں، اتنی شرطیں ہیں، جب تک اتنی شرطیں پوری نہیں ہوں گی کسی ظالم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب کافر حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں، آپ صبر کیجئے، اور آپ اگر یہ کہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے اوپر اسلام پر عمل کرنے پابندی ہے، آپ ہجرت کر جائیے، وہ ملک چھوڑ جائیے، آپ کے پاس طاقت نہیں، خروج مت کیجئے۔ آپ کہیں کہ ہمیں کوئی ملک قبول نہیں کر رہا ہے، جو صورتحال ہے آج کہ کوئی ملک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے صبر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ رب العالمین سے ڈریے، لیکن خروج کرنا، بغاوت کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کہ ان کی یہ تیسری بڑی نشانی تھی کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ چوتھی پہچان یہ ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویترکون اہل الاوثان، کہ یہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں اور بت پرستوں کو اور مشرکین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ نشانی ان کی ہر زمانے میں پائی جاتی ہے۔ جب سے یہ لوگ نکلے ہیں تب سے یہ چیز ان کے ہاں پائی جاتی ہے، یہ جہاد کے نام پر، اصلاح کے نام پر اس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اور اس طریقے سے جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، انہیں چھوڑ دیں گے۔ میرے ساتھیوں، کیا دین اسلام کے اندر مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت ہے؟ جس دین اسلام کے اندر کسی ذی روح کو باندھ کر کے اس کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا گیا ہے، جس دین اسلام کے اندر کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا، جس دین اسلام کے اندر جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا کہ اس کے پاس شعور اور احساس ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے ذبح کرنے کے لیے یہ چھری تیز کی جا رہی ہے، جس دین اسلام کے اندر مسلمانوں کے بازار میں یا مسلمانوں کے علاقے میں ننگی تلوار لے کر کے گھومنے پھرنے سے منع کیا گیا ہے، کیا ایسے دین کے اندر، ایسی رحمت والے دین کے اندر کیا مسلمانوں کے قتل عام کرنا جائز ہوگا؟ ذرا آپ خود غور کیجئے۔ جس دین اسلام کے اندر اتنی زیادہ پابندیاں ہیں، کیا اس دین اسلام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرنا جائز ہوگا؟ آج یہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، مشرکین کو چھوڑ دیتے ہیں، بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ان کی نشانی پہلے سے یہ چیز موجود ہے، اور آج بھی اسی پر یہ لوگ قائم ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے، یہ لوگ جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں، حرورہ ایک جگہ ہے، وہاں چلے گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے اپنی ایک متوازی یا مختصر سی حکومت بنا لی تھی، ان کا ایک سرغنہ تھا، ایک لیڈر تھا، وہاں سے جو بھی مسلمان گزرتے تھے ان مسلمانوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، جب بت پرست اور مشرک گزرتے تھے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جاتے ہیں، ان کی اہلیہ حاملہ ہیں، حمل سے ہیں، وہاں گزر ہوتا ہے، پکڑ لیا ان کو، پکڑ کر کے پوچھا بتاؤ گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، چاہے اسے جہنم میں داخل کرے، لیکن گناہ کی سزا مل جانے کے بعد اللہ اسے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب کیا ہے؟ کافر ہے، جہنمی ہے۔ جب آپ نے ان کا اقرار نہیں کیا، ان کی بات نہیں مانی، ان کے سامنے ان کی اہلیہ جو حاملہ تھی، پہلے بچے کو چیر کر کے نکالا، اس کے بعد بچے کو نیزے پر اچھالا، اس کے بعد ان کی اہلیہ کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد پھر عبداللہ بن خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ صحابہ ہیں، جب صحابہ کو قتل کرنے میں اجر سمجھتے ہیں تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچتی ہے، آپ ان کے پاس لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ کس نے قتل کیا ہے؟ اتنے ڈھیٹ تھے، اتنے ہٹ دھرم تھے، اتنے ظالم و فاسق تھے کہ تمام کے تمام نکل کر کے آگے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر کے ان کو قتل کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6000 کا لشکر لیا اور جا کر کے ان سے قتال کیا اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو نشانیاں ہمارے نبی نے بتائی تھی وہ نشانیاں ان کے اندر پائی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مسلمانوں کا قتل ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اجر کی نیت سے کرتے ہیں کہ ہم انہیں قتل کریں گے ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر ایسی خبریں آپ کے پاس آتی ہیں کہ مسلم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں قتل عام ہو رہا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمان نہیں کر سکتے ہیں۔ جس مسلمان کا دین یہی ہو کہ مسلمان کے قتل کرنے پر اجر اور ثواب ہے، وہ اجر اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے، وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جیسے آج
بدعت کے کرنے والے بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. آپ انہیں دعوت دیں گے وہ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے شیطان بدعتی سے زیادہ خوش ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک گنہگار آدمی جو اللہ کا نافرمان ہے وہ گناہ کو یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن بدعت انسان بدعتی کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. یہی ان کی حالت ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل اجر کی نیت سے کرتے ہیں. تو ان کی ایک پہچان ہے کہ یہ مسلمان کا قتل عام کریں گے، اور اس طریقے سے اہل باطل جو ہیں یا جو اہل اوثان ہیں، بت پرست ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے. میرے ساتھیوں، مسلمان کا خون تو دور کی بات ہے، شریعت کے اندر کسی بھی ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے کسی کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. کتنی اور بہت ساری احادیث ہیں کہ ہمارے نبی نے ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. اور جہاں تک مسلمان کے خون کی بات ہے تو میرے ساتھی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے قبلے کا استقبال کرے، ہمارے ذبیحے کو کھائے اور ہماری نماز پڑھے تو ہمارے اوپر اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے. اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حج کیا تو حج کے موقع کیا فرمایا تھا؟ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت ایسی حرام ہے جیسے حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا شہر ہے اور یہ حرمت والا دن ہے. تو لہذا میرے ساتھیوں، ایک مسلمان کے خون کی اہمیت ہے، اس کی خون کی اہمیت کو سمجھو اور اس طریقے اس کے خون کی قیمت کا اندازہ لگاؤ. آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، مسلمان کا قتل عام کر رہے ہیں اور جو بت پرست ہیں ان کو چھوڑ دے رہے ہیں. آج ایک جماعت جسے آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، داعش اور ISIS، میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ وہ کون سی جماعتیں ہیں آج موجودہ زمانے میں جو خوارج کہلاتی ہیں. لیکن یہاں ذکر آ گیا ہے کہ ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں اور جو مشرکین ہیں بت پرست ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آج یہ لوگ عراق سے اور شام سے مملکت سعودی عرب کے اندر آ کر کے یہاں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں اور مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں. عراق کے بارڈر پر میرے ساتھیوں اسرائیل واقع ہے، آج تک انہوں نے اسرائیل کے اندر کوئی دھماکہ نہیں کیا، نہ کسی اسرائیلی کو ختم کیا، نہ کسی اہل کتاب کو مارا، کسی کو نہیں مارا. جبکہ ہمارے نزدیک ان کا بھی قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. یہ غیر مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم کو قتل کرتے پھریں، لیکن میں دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور جو مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ان کو وہ چھوڑ دیں گے اور ان کو جو ہے وہ ان کو اس تک نہیں کریں گے. اور یہ نشانی ان کی پہلے بھی موجود تھی اور آج بھی یہ نشانی ان کے اندر پائی جاتی ہے. شریعت کے اندر جو خون حرام میرے ساتھیوں، انسان کا تو اپنا خون حرام ہے، یہ بھی حرام خون ہے. نمبر 2، مسلمان کا خون حرام ہے. ذمہ جو کسی مسلمان ملک میں کافر رہے ٹیکس دے وہ حرام اس کا خون. ایسے معاہد وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے جس کے ساتھ عہد و پیمان حکومت کر لیتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ان کا خون حرام ہے. ایسے جو مستامن ہے، جو آپ سے امن طلب کرے کسی مسلمان ملک سے اور کسی مسلمان ملک میں غیر مسلم آئے تجارت کے لیے اور اس طریقے سے علم حاصل کرنے کے علاج کے لیے، تو ایسے بھی آدمی کا خون جو ہے حرام ہے. اور چھٹا خون یہ ہے کہ حالت حرب کے اندر، لڑائی کے اندر جو کافروں کے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں اور عبادت گاہوں کے اندر عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی خون شریعت کے اندر حرام ہے. اگرچہ جنگ چل رہی ہے مسلمان اور کافر کی، لیکن پھر بھی جنگ کے دوران ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ان کے بچوں کو یا ان کی عورتوں کو یا جو عبادت خانوں کے اندر عبادت کر رہے ہوں اپنے طریقے پر، اپنے منہج کے مطابق، ایسے لوگوں کو بھی قتل کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے. اور ساتھ میں عام کافر، ایک عام کافر ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے یہاں رہتا ہے، آپ کے علاقے میں رہتا ہے، وہ حربی نہیں ہے، آپ سے جنگ نہیں کر رہا ہے، تو ایسے کافر کا بھی خون شریعت کے اندر حرام ہے اور ناجائز ہے. تو میرے ساتھیوں، یہ جو قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا اور کافروں کو چھوڑ کر کے، یہ ان کی پہچان ہمیشہ سے رہی ہے کہ مسلمانوں قتل عام کریں گے. میرے ساتھیوں، اسلام سلامتی کا دین ہے،
امن و امان کا دین ہے، حسن سلوک کا دین ہے، اس میں عدل و انصاف، صدق و صفا، امانت داری اور صلہ رحمی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور جو بھی غدر اور خیانت، جھوٹ، دروغ گوئی اور اس طریقے سے اور جو ساری حرکتیں ہیں، ان ساری حرکتوں سے شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سارے لوگ آج جو جہاد اور اصلاح کے نام پر کرتے ہیں، میرے ساتھیوں، اگر ان کے مفاسد پر اور ان جو یہ کارروائیاں ہوتی ہیں، ان کارروائیوں کے جو نقصانات ہیں، اگر ان کے نقصانات پر ہم غور کریں تو کتنا بہت زیادہ اس کے مفاسد ہیں۔ آج یہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور کیا اسلام کے اندر برائی کو ختم کرنے کے لیے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لاشوں پر اصلاح کی جائے گی، مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد لوگوں کو جو ہے تبلیغ اور دعوت دی جائے گی؟ یہ لوگ اسی کے نام پر کرتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ منکر کے دور کرنے کے درجات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے روکے، یہ حاکم وقت کے لیے ہے۔ زبان سے روکے، اگر طاقت نہیں ہے ہم کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں ہے دل کے اندر اس کو برا جانو، لیکن اس برائی کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کرنا، معصوم اور بے گناہوں کو قتل کرنا، میرے ساتھیوں، یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر مسلم بچوں کو آرمی اسکول کے اندر جو بچے پڑھ رہے تھے، ان بچوں کو نشانہ بنایا گیا، انہیں قتل کیا گیا۔ آخر کس جرم کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا؟ ایسے ہی سعودی عرب کے اندر ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے نمازی، اللہ کی بات کر رہے تھے، اور نماز کے دوران ایک خارجی آتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ ان میں جو بنگلہ دیش کے بھی ہمارے بھائی تھے، ان کا قصور کیا تھا؟ ان نمازیوں کو قصور کیا تھا؟ تمہیں اگر جھگڑا ہے، حکومت وقت سے جھگڑا ہے، حاکم سے تم جا کر کے بات کرو، لیکن عام لوگوں کو تم کیوں اس طریقے سے قتل عام کرتے ہو؟ لہذا میرے ساتھیوں، یہ بڑے اس کے مفاسد ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور جو مسلمانوں کی ممتلکات ہیں، مسجدیں ہماری نشانے پر ہیں، مسجدوں کے اندر قرآن ہوتے ہیں، کتنی محنت سے بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے مال بھی ایک دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ان کو لوٹنا اور اس طریقے سے ان کو نقصان پہنچانا۔ آج جب یہ ایسا کرتے ہیں تو میرے ساتھی مسجدیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اور جو جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ کون سی دانش مندی میرے ساتھیوں جو آج یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں؟ لہذا یہ سارے کے سارے لوگ، انہیں مجاہدین نہ کہو، یہ اللہ، یہ وحشی درندے ہیں، یہ انسانیت کے مجرم ہیں، یہ دین کے مجرم ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو میرے ساتھیوں لفظ جہاد کو بدنام نہ کرو ان کو کہہ کر کے۔ جہاد تو آیا اس لیے تھا کہ مسلمانوں کو دین اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کرایا جا سکے۔ آج نماز پڑھنے والا محفوظ نہیں رہا، یہ کون سا جہاد ہے؟ جہاد اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اسلام پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے۔ آج نماز پڑھنے والے مسجدوں میں آتے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہماری جان کو نشانہ بنا لیا جائے۔ یہ کون سا جہاد ہے میرے ساتھیوں؟ یہ جہاد نہیں، یہ کھلی ہوئی دہشت گردی ہے، یہ حرام ہے، یہ قتل عام ہے مسلمانوں کا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سے نپٹے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور جتنے بھی قتل کیے جا رہے ہیں ان سب کے گناہوں کی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو آج مسلمانوں کے قتل عام کرنے کا، مطلب مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھیوں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آج یہ لوگ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور کسی صحابی نے ان کے لیے بددعا کی تھی اور اللہ رب العالمین کی بددعا قبول فرما لی ہے کہ یہ لوگ اپنی طبعی موت نہیں مرتے ہیں، یہ لوگ اپنی طبعی موت نہیں مرتے، یہ لوگ یا تو مار دیے جاتے ہیں یا تو اپنے آپ کی خودکشی کر لیتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو مارتے ہیں، اس کے بعد جو مسلمان ہوتے معصوم پہلے پھر ان کو قتل کرتے، ان کو مارتے ہیں۔ لہذا یہ ان کی طبعی موت نہیں ہوتی۔ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا ان سب کو چن چن کر کے قتل کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کی جنگ میں سن 37 ہجری کے اندر ان لوگوں کو قتل کیا تھا۔ لہذا میرے ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے کہ یہ لوگ طبعی موت نہیں مرتے۔ جو مسلمانوں کے خون کی قیمت نہ سمجھے، ایسے آدمی کی سزا یہی ہے کہ ایسے آدمی یا تو خود اپنی جان دے دے یا تو اسے مار دیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کی ایک پہچان یہ تھی کہ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اور اس طریقے سے جو اہل شرک ہیں یا جو مشرکین اور جو بت پرست لوگ ہیں ان کو یہ چھوڑ دیں گے، اور یہ ان کی یہ نشانی یہ پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ 4 نشانیاں ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ان کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ ساری نشانیاں احادیث کے اندر بیان کی گئی جن کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ دین اور عبادت کے اندر یہ غلو سے کام لیتے ہیں۔ غلو یہ بھی بربادی ہے، تباہی کا پیش خیمہ ہے، اور جس کے اندر غلو آ جاتا ہے ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھیں گے اور تمہارے جو قرات ہے ہماری یعنی مسلمانوں کی،
تمہارا قرآن پڑھنا ان کے سامنے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ تم ان کے نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے. یعنی اتنا زیادہ یہ لوگ اللہ کی بات کرنے والے ہوں گے، اتنا زیادہ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان خوارج کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی بات کرنے والے تھے کہ ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشانات بنے ہوئے تھے، اور وہ بڑے بڑے یہ زخم ہوتے اس طریقے سے ہو گئے تھے، اور ان کے جو ہاتھ تھے یہ زمین پر زیادہ دیر تک سجدہ کرنے کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جس طریقے سے اونٹ کا ہاتھ ہوتا ہے، اتنا زیادہ یہ موٹا اور کھردرا ہو گیا تھا. ان کی آنکھیں راتوں کو جاگنے کی وجہ سے پیلی ہو گئی تھی، اور ان کی جو قمیص جو تہبند اور ازار تھی وہ آدھی جو ٹکنا ہوتا ہے اس کے اوپر یعنی آدھی پدلی تک تھی ان کے کپڑے تھے. اتنی زیادہ سختیاں ان کے یہاں پائی جاتی تھی. تو فرماتے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کے بعد گزار نہیں دیکھا. اور اللہ کے رسول کی حدیث تھی کہ تم نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے. لیکن ان کے پاس سوجھ بوجھ نہیں تھی. یہ قرآن ضرور پڑھتے ہیں لیکن یہ قرآن کا معنی اور مطلب نہیں سمجھتے ہیں. تو میرے ساتھیوں، دین کے اندر غلو کرنے سے، تشدد اختیار کرنے سے ہمیں دین کے اندر منع کیا گیا ہے، کیونکہ غلو کرنے سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے. ہمارا دین آسان ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے دین آسان ہے. جو دین کے اندر سختی کرے گا دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. لہذا تم میانہ روی اختیار کرو اور لوگوں کے اندر نفرت نہ پھیلاؤ، لوگوں کے اندر نفرت نہ پھیلاؤ بلکہ میانہ روی اختیار کرو اور لوگوں کو خوشخبری دو. آج میرے ساتھیوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کے لیے دین سے نکل جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر غلو کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر تشدد سے کام لینا، یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان غلو کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور دین سے نکل سکتا ہے. قطرے ہی سے سمندر بنتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چنگاری ہی سے آگ لگتی ہے، چنگاری ہی سے آگ لگتی ہے، آگ سے چنگاری نہیں لگتی ہے، چنگاری ہی سے آگ لگتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کمپنیوں کے اندر کوئی کلوز سرکٹ جلتا ہے، ایک چھوٹا سا وائر اور پوری کمپنی جل کر کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو چھوٹے گناہوں کو یا چھوٹے گناہوں کے اندر یا چھوٹے باتوں کے اندر غلو کرنے کو تم اسے معمولی نہ سمجھو. یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان غلو کے اندر جاتا اور دین سے نکل جاتا ہے. کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ نہیں معلوم کہ جب وہ کوفہ کی مسجد کے اندر جو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یا اس طریقے سے اجتماعی ذکر کے اندر مصروف تھے، مشغول تھے، انہوں نے ان کا ایک امیر تھا، کہا کرتا تھا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. سب اس کے پیچھے پیچھے کہتے تھے. یہ سارے لوگ کہتے تھے یہ دین کے اندر بدعت تھی، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز تھی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کیا. اور اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر اس طرح کی عبادت کر رہے تھے اور اس طرح کی تسبیح اجتماعی طور پر کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ جب سن 37 ہجری کے اندر نہروان کی جنگ ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوارج کی، یہ سارے کے سارے خوارج کے ساتھ تھے، یہ سارے کے سارے خوارج کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، انہیں تیر تھما رہے تھے، ان کی طرف سے ہمارے پر تیر برسا رہے تھے، ان کی طرف سے جنگ کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی چنگاری تھی، اس چنگاری نے ان کو دین سے نکال دیا. لہذا چھوٹی چھوٹی غلو کو یا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر غلو کرنے کو حقیر نہ جانو میرے ساتھیوں. یہی چیزیں انسان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں. آج دیکھیے ہمارے یہاں کس طریقے سے لوگ معمولی باتوں کو کس طریقے سے حقیر سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ اسے جو ہے ان چیزوں پر کتنا زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں کہ یہی چیز بعد میں جا کر کے ان کے لیے کیا بن جاتی ہے، دین سے نکل جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. لہٰذا یہ بھی ان کی ایک پہچان ہے کہ دین کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں. چھٹی پہچان یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ان کے اندر جہالت پائی جاتی ہے. جہالت اسی لیے نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ علماء کے پاس نہ یہ مدارس کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، باقاعدہ ان پر تان زنی کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں، علماء سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے جہالت، لا علمی. اور لا علمی ہی ان کی تھی کہ جب قرآن کریم کو فیصل بنایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ الحکم الا للہ، کہ اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا. اور وہاں اللہ رب العالمین کا حکم چلنے سے مراد وہی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا فیصلہ. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے اس جنگ کے اندر آئے گا
اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. یہ ان کی جہالت تھی جو اس طریقے کا عقیدہ رکھتے تھے. لہذا یہ جہالت بھی ایک سبب ہے میرے ساتھیوں کس چیز کا؟ دین کے نہ سمجھنے کا. دین اس لیے وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے پاس حکمت نہیں ہوگی, قرآن کو نہیں سمجھیں گے وہ لوگ. لہذا دین کا علم حاصل کرو, علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہو. علماء کو بدنام کرنا, علماء کے خلاف فتوے نکالنا, جو علماء سلف ہیں, جو اہل حق علماء ہیں, یہ خوارج کی پہچان ہے. جو خارجی ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ اہل حق علماء کو بدنام کرتے ہیں. یہاں کے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کو ان لوگوں نے کہا کہ جو مرتدین ہیں ان کا سرغنہ ہے یہ. ایسا جو عرب و عجم کے مفتی تھے جن کی تقوی اور طہارت پر اپنے اور غیر سارے لوگ گواہ ہیں, ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کفار ہیں, مرتدین ہیں, ان کا یہ سرغنہ ہے, یہ حاکم کے پٹھو ہیں, یہ جو ہے حیض و نفاس کے علماء ہیں. اس طرح کے تان دنی کرنا علماء پر, اہل حق پر, یہ خوارج کی پہچان ہے. یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھی. اللہ کے رسول پر اعتراض کیا تھا عبداللہ بن الخویصرہ نے, اور یہ چیز اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ جو علماء ہیں علماء پر لعن و طعن کرنا, تشنیع کرنا. اور میری مراد علماء سے عام علماء نہیں ہے جو برے علماء ہیں, جو بدعتی علماء ہیں, اور اس طریقے جو مشرک اور بت پرست اور قبر پرست علماء ہیں. میری مراد اہل حق علماء, سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے سلفی علماء میری مراد ہے. ان علماء کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان علماء پر تانزنی کرنا, لعن طعن کرنا, ان پر الزامات لگانا, یہ ان کی جو ہے یہ پہچان ہے. پہلے یہ لوگ الزام لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ لوگ ان کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں. یہاں کی حکومت کے علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں کے علماء خاموش رہتے ہیں, یہاں کے علماء کچھ نہیں کہتے ہیں. ان جاہلوں کو خبر نہیں ہے کہ یہاں کے علماء کتنی نصیحتیں کرتے ہیں, کتنی نصیحتیں کرتے ہیں یہاں کے علماء عمرہ اور بادشاہوں کو, حکماں کو. ہمارا کام صرف نصیحت کر دینا ہے. ہمارے سامنے دسیوں لوگ ہیں جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے. میں کہوں داڑھی رکھ لیجئے, داڑھی آپ نہ رکھیں تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ یا جو کوئی آدمی نصیحت کرے اس کا قصور کیا ہے؟ آپ نہ مانیں, یہ آپ کا اختیار ہے. ہم نصیحت کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. حکماء کا کام صرف بتانا ہے, علماء کا کام صرف بتانا ہے, نصیحت کرنا, رہنمائی کرنا ہے. اور یہاں کے علماء جتنی نصیحت کرتے ہیں دنیا کے کسی زمانے میں, دنیا میں کہیں علماء اتنی نصیحت نہیں کرتے ہیں. باقاعدہ یہاں کے عمرہ اور یہاں کے حکماء اور جو ہے یہ جو بادشاہ ہیں باقاعدہ علماء کے پاس آتے ہیں, ملتے ہیں, ان سے علم حاصل کرتے ہیں, ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں, ان کی پیشانیوں کو چومتے ہیں. یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اور آج ہم علماء کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں, تان دنی کرتے ہیں, تشنیع کرتے ہیں کہ یہاں پر نصیحت نہیں کرتے. ابھی صفا و مروہ کی صحیح کا معاملہ ہوا تھا بڑھانے کا, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے باقاعدہ اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اس طریقے سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, اس سے پہلے محمد بن ابراہیم علیہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ, جتنے بھی علماء پیدا ہوئے تمام علماء ان کو نصیحت کرتے تھے, ان کو باقاعدہ نصیحت کیا کرتے تھے. تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں کے علماء نصیحت نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں. یہاں کے علماء کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں. اور یہاں کے علماء کچھ نہیں کہتے ہیں. میرے ساتھیوں آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ پڑھیے, آپ کو بھی تو پتہ ہی نہیں ہے. ذرا دیکھیے کہ یہاں کے علماء یوٹیوب پر جائیے, ذرا دیکھیے کہ یہاں کے علماء نے حکمرانوں کے سامنے کتنی عظیم عظیم نصیحتیں کی ہیں, کتنی انہیں پراثر نصیحتیں کی ہیں. تو اس طرح کے علماء پر لعن طعن کرنا اور اس طریقے سے ان پر اعتراض کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ ان کی پہچان ہے خوارج کی. تو اس سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے. اس طرح کے الزامات وہی لگاتا ہے جس کے دل کے اندر حقد ہے اور عداوت ہے. اور اس طریقے سے خود آپ دیکھیے, اپنے اوپر قیاس کیجیے. آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے, آپ کے رشتے دار ہیں, آپ انہیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اگر وہ نہیں مانتا ہے تو کیا آپ اسے مار ڈالتے ہیں؟ کیا اسے قتل کر دیتے ہیں؟ آپ کا اس میں قصور کیا ہے؟ اس طریقے سے یہاں کے علماء الحمدللہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اللہ کا تقوی اور خوف رکھتے ہوئے باقاعدہ ان کو نصیحت کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے اور بجھاتے ہیں. اور الحمدللہ یہاں کے جو بادشاہ اور حکمراں ہیں ان کی باتوں کو مانتے بھی ہیں, اور اس طریقے سے ان کی باتوں کے اوپر جو ہے یہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں. اس طریقے سے ایک پہچان ان کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیثیں جو ان کے سمجھ کے خلاف ہیں ان پر یہ عمل نہیں کرتے, ان کا انکار کر دیتے ہیں. انہی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو ان تک قرآن سے پہنچا ہے, اور ایک طرح کے سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. وہ حدیث کہ وہ مسائل جس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے ان تمام حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. اسی لیے یہ لوگ رجم کے قائل نہیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر بیٹھے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے گا, پتھر سے مار کر کے ہلاک کر دیں گے. ان کے یہاں یہ قانون نہیں ہے, یہ رجم کے قائل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے. اس طریقے سے ان کے یہاں خالہ اور پھوپھی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی سے لڑکی شادی کی ہے تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب تک وہ لڑکی آپ کے پاس ہے وہ بیوی, اس کی خالہ اور اس کی پھوپھی سے آپ شادی نہیں کر سکتے.
یہ لوگ خالہ اور پھوپھی سے بھی بیک وقت شادی کر سکتے ہیں. گدھا ان کے ہاں کھانا حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گدھا قرآن کے اندر اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے. چور کے ہاتھ کو یہاں سے نہیں کاٹتے ہیں لوگ، یہ لوگ یہاں سے کاٹتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا ہے، اور ہاتھ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہوتا ہے. جبکہ ان کا کہنا سراسر باطل ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے چور کے ہاتھ یہاں سے کاٹے، اور ید کا لفظ یہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، اور یہاں بغل تک بھی ہوتا ہے. اور حدیث اس کی تعین کرتی ہے، اس سے مراد کہ یہ جو کلائی ہے یہاں تک کوہنی یا کلائی تک انسان کو جو ہے ہاتھ کاٹنا ہے چور کے. تو اس طریقے سے اس کو نہیں مانتے ہیں لوگ. ایسے ہی جو عورتیں جن کو حیض اور نفاس آتا ہے، ان عورتوں پر نماز بھی پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ نماز کی بھی قضا کرے گی. وہ شریعت کے اندر صرف روزے کی قضا ہے، دین اسلام کے اندر صرف روزے کی قضا ہے. ان کے یہاں اگر حیض و نفاس والی عورت ہے اور رمضان کا مہینہ آ گیا اور تو اس طریقے سے تو روزہ تو بعد میں رکھے گی، لیکن جو نمازیں چھوٹتی ہیں حیض اور نفاس کے دوران، ان تمام نمازوں کو یہ لوگ قضا بھی کرواتے ہیں جس طریقے سے روزے کی قضا کروائی جاتی ہے. تو یہ تو ان کی جہالت ہے. تو قرآن حدیث کے وہ مسائل جو قرآن میں نہ موجود ہوں، ان حدیثوں کا یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. گویا اور یہ میرے ساتھیوں اللہ کے رسول کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار، اللہ رب العالمین کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے. قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. تو ایک ان کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے سمجھ کے خلاف ہے اس کو نہیں مانتے ہیں. اس طریقے سے جو حکمراں ہیں ان پر عیب لگانا یہ بھی ان کی ایک پہچان ہے. ان کے خلاف شور ہنگامہ کرنا، ان کے خلاف عیب لگانا، بدگوئی کرنا، بدگمانی کرنا، یہ بھی کہ ان کی پہچان ہے کہ جو حکمراں ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں اور حاکم ہوتے ہیں، ان کے خلاف یہ لوگ لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے الزامات پھیلاتے لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے اور ان پر عیب لگاتے ہیں. اعلان کریں گے، ممبروں پر کریں گے، جرائد و مجلات میں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. میرے ساتھیوں، جو عالم لوگ یا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ وقت ہے، ہر ایک کو اس کے مقام منصب کے مطابق نصیحت کی جاتی ہے. اتنے بڑے ملک کا سربراہ ہے، آپ اگر اسے روڈ پر کھلے عام آپ اس کو نصیحت کریں گے تو یہ نصیحت نہیں بلکہ اس کو فضیلت کہا جاتا ہے. یہ نصیحت نہیں ہے. ہماری عادت یہ ہے، آپ کی بھی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنے لوگوں میں ہماری کوئی برائی بیان کرنا شروع کر دے یا آپ کی کوئی برائی کوئی بیان کرنا شروع کر دے تو آپ کے اندر غرور آ جاتا ہے، آپ اس کی بات کو نہیں لیں گے، اسے برا سمجھیں گے. لیکن یہ لوگ اپنے بارے میں تو چیز کو برا سمجھتے ہیں، لیکن حاکم وقت کے خلاف اپنی محفلوں میں اور اس طریقے سے اپنے اور اس طریقے سے ممبروں پر، کتابوں کے اندر، مجلات کے اندر اور ان ساری چیزوں کے اندر یہ لوگ ان کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو اکساتے ہیں اور ان کے عیوب کو بیان کرتے ہیں. ان کے بارے میں اگر بیان کرو تو کہیں گے بہت برا ہے، لیکن ان کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں. یہی انہوں نے بھی کیا تھا. خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی انہوں نے الزام لگایا، اور جب وہ خط جو ان کا پکڑا گیا اس خط کے بارے میں کہا کہ اگر خط تم نے لکھا تو یہ خیانت ہے، اور اگر تم نے نہیں لکھا تو یہ عاجزی تمہاری ہے، یہ تمہاری کمزوری ہے، اور جو کمزور ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. وہی آج کے دہشت گرد کہتے ہیں کہ یہاں کے حکمرانوں کے بارے میں کہ تمہارے یہاں مسجدوں میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، تم نہیں روک پاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کمزور ہو. ذرا دیکھیے ان کی منطق سمجھیے. یہ خود بم بلاسٹ کرتے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ تم کمزور ہو، جو بم بلاسٹ کرنے مسجد کے اندر آتا تم اس کو روک نہیں پا رہے ہو. یہ خود جا کر کے کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو برا نہیں سمجھتے، لیکن حکومت پر الزام لگاتے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی پر الزام لگایا تھا خارجیوں نے کہ اگر یہ خط تم نے لکھا تو خیانت ہے، اور اگر تم نے نہیں لکھا یہ تو تمہاری حکومت میں خط لکھے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ آپ کا ضعف ہے، لہذا جو کمزور ہو وہ حاکم نہیں بن سکتا. یہی الزام آج یہ لوگ لگاتے ہیں کہ آپ کے حکمرانی میں یہ چیز ہوتی ہے، آپ ان کو روک تو نہیں سکتے. اگر نہیں روک پا رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کمزور ہیں، اور کمزور کی خلافت نہیں ہوتی، اور کمزور حاکم نہیں بن سکتا. یہاں کے ایسے ہی اللہ کے رسول کے حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک عورت آتی، بیت المال سے پورا سامان لے کر کے جاتی، اور اتنا سامان لے کر کے جاتی کہ وہ پورا بوجھ چلنے کے لائق نہیں رہتی تھی، لیکن پھر بھی جاتے ہوئے کیا کہتی تھی جو خارجی ہوتی تھی؟ اللہم بدل، اللہم غیر، اے اللہ تو عثمان کو بدل دے، اللہ تو عثمان کو بدل دے، دوسرا خلیفہ آ جائے. آج یہی صورتحال ہے. یہاں کی حکومت کتنا خرچ کرتی ہے ان کے اوپر، لے کر کے جاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں یہاں کی حکومتوں پر کہ وہ لوگ کچھ نہیں خرچ کرتے ہیں.
آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر سعودی عرب سے کون زیادہ اسلام کے لیے کام کرنے والا ہے، کون زیادہ اسلام کو دنیا کے اندر نشر و اشاعت کرنے والا، اسلام کے لیے اپنی پوری دولت کو انہوں نے کھول دیا ہے دہانے اسلام کی اشاعت کے لیے، توحید و سنت کے لیے، تب بھی الزام لگاتے ہیں۔ اپنے ہمارے ملکوں سے لوگ آئیں گے ایسے منہج کے لوگ چندہ کرنے کے لیے، پوری جھولیاں بھر کر لے کر جاتے ہیں، جیسے ہی بارڈر پار کرتے ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں پہنچتے ہیں فوراً کے اوپر الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ تو یہاں کی حکومت ایسی ہے، یہاں تو حکومت ایسی ہے، ایسا کرتے ہیں۔ چندہ لینے کے لیے نہیں سمجھتے ہیں غلط، جب چندہ لے کر کے چلے جاتے ہیں اخبارات ان کے پڑھیے، ان پر مختلف طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ سب خوارج کی پہچان ہے میرے ساتھیوں، یہ جن کے اندر خوارج کے وائرس اور کیڑے پائے جاتے ہیں یہ ان کی پہچان ہے کہ لوگ اس طریقے سے حاکم وقت سے کے خلاف اس طریقے سے الزام لگانا اور اس طریقے سے کی برائیوں کو سر عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ ہمارے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور یہ سعودی عرب کے اوپر کہ لوگ صرف سلفی علماء کو چندے دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں اللہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، جتنا زیادہ اس ذہن کے والے لوگ یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، ہم لوگوں کو تو کچھ نہیں ملتا، اس کے عشر اشیر بھی نہیں ملتا ہے جتنا یہ لوگ لے کر کے جاتے ہیں سعودی عرب سے، اور جانے کے بعد یہاں فوراً ان کے خلاف اور اخبارات میں لکھنا اور اس طریقے سے اخبارات کے اندر ان کے خلاف الزامات لگانا ان کی عادت سی بن چکی ہے۔ اور ہمارے ساتھیوں، میرے ساتھیوں، ہماری محبت ان کے مال سے نہیں ہے، یہ جان لیجئے، ہماری محبت ان سے اس لیے ہے کہ توحید و سنت کو دنیا میں قائم کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری ان سے محبت ہے، ہمیں ان کے ریال سے محبت ہے، ان کے پچوڑ سے محبت ہے۔ ہم نے تو سونے اور چاندی اور غذائی جناس کا بھرا ہوا جہاز ملک عبدالعزیز کو تحفے میں دیا تھا، جب ان کے پاس ایک ایک روپے کے لیے ترستے تھے اس وقت ہم نے ان کا تعاون کیا تھا۔ تاریخ پڑھیے آپ لوگ، آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ تو اس وقت بھی ان کے خلاف تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، آج اللہ ان کو مال سے نواز دیا، آ کر کے منہ پر تعریف کرتے ہو، پیسے لے جا کر کے اپنے ملک میں مدرسے چلاتے ہو، وہاں لوگوں کو خوارج کی تعلیم دیتے ہو، خوارج کی فکر عام کرتے ہو ہمارے اپنے بڑے ملکوں کے اندر، اور آ کر کے کہتے ہو کہ ہمیں یہاں کی حکومت کچھ نہیں دیتی ہے۔ یہ کیا ہے میرے ساتھیوں؟ یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے، یہ دوغلاپن کی پالیسی چھوڑو، دو رخاپن کی پالیسی چھوڑو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے دنیا کے اندر سب سے برا شخص ہوا ہے جس کے پاس دو منہ ہوتا ہے، دو منہ صاحب بڑا خطرناک ہوتا ہے، ایسے لوگ دو منہ والے ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، یہاں کی مال و دولت سے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور انہی کے آ کر کے انہی کے اوپر تان بھی کریں گے اور اس طریقے سے انہی کے اوپر آ کر کے الزامات بھی لگائیں گے۔ تو کہنے کا ہمیں کیا ملتا ہے صاحب؟ کچھ نہیں ملتا ہے، یقین جانیے جتنا یہ لوگ لے کر کے جاتے ہیں اتنا کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور آج جان لیجئے، آج دنیا کے کسی بھی کونے میں دنیا کے اندر اگر کوئی توحید و سنت کے لیے کھڑا ہوتا ہے ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ صرف اس مملکت کی بات نہیں ہے، افغانستان کے اندر شیخ جمیل الرحمان کی حکومت آئی، ہم نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ کتاب و سنت اور توحید و سنت کو دنیا کے اندر عام کرنا چاہتے تھے۔ جہاں بھی توحید و سنت کے لیے کوئی کھڑا ہوگا اسے دنیا کے اندر عام کرے گا، ہم اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ ہمیں نہ ان کے مال سے کوئی غرض ہے نہ ان کے پچوڑ سے، ان کی دولت سے، ہم تو ان کے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کے پاس توحید ہے، ان کے پاس سنت ہے، اور اس طریقے سے اور یہ توحید و سنت کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے ہر طرح کا تعاون کر رہے ہیں دنیا کو، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تمہیں ان کے پیسے سے محبت ہے، اس لیے تم جھولیاں لے کر کے ان کے پاس آتے ہو اور پیسے لے کر کے جاتے ہو، اور جانے کے بعد جا کر کے اپنے ملکوں کے اندر ان کے خلاف تم لوگوں کو ابھارتے ہو اور اس طریقے حرکتیں کرتے ہو۔ یہ ساری پہچان ہے کن لوگوں کی؟ جن کے اندر جو خوارج ہوتے ہیں ان کی یہ پہچان ہے۔ ایسے ایک ان کی پہچان یہ بھی ہے کہ وعید کی آیتوں کو لیں گے اور جن آیتوں کے اندر بشارت دی گئی ہے مومنوں کو ان آیتوں کو چھوڑ دیں گے، اور جو وعید کی آیتیں ہیں وہ انہیں پر لیں گے، اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم کے اندر جو کفار و مشرکین کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، اور ان آیتوں کو جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ان آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک پہچان ہے۔ اور ان کی ایک آخری پہچان میں بیان کروں کہ دجال انہی کی جماعت کے اندر نکلے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انہ یخرج فی آراتہم الدجال، انہی کے لشکر کے اندر دجال ہوگا اور دجال انہی لوگوں کی جماعت کے اندر ہوگا۔ لہذا میرے ساتھیوں، یہ ساری جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ نشانیاں جس کے اندر بھی پائی جائیں گی وہ خوارج کہا جائے گا، اگرچہ اپنے آپ کو خارجی نہ کہے، اسے خارجیوں کو یہ نام نہیں پسند ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے عقیدہ رکھنے والے کو خارجی کہو گے تو اسے ناپسند سمجھے گا، کہے گا نہیں ہم خارجی نہیں ہیں، ہمارا نام تو یہ، ہمارا نام تو یہ ہے۔ نام لینے سے رکھ لینے سے کچھ نہیں بدل جاتا۔ اگر تمہارے عقائد ہیں، تمہارا یہ فکر اور سوچ ہے، یہ تمہاری منہج ہے، تو یہ خوارج کا منہج ہے، یہ خوارج کے عقائد اور ان کے افکار ہیں۔ لہذا تمہارا نام جو بھی ہو
تمہیں ہم خوارج کہیں گے اور خوارج تم کہے جاؤ گے. جیسے آج دیکھ لیجیے رافضی ہیں, رافضیوں کو آپ رافضی کہیں گے وہ ناراض ہوں گے, کہیں گے ہم تو شیعہ ہیں, رافضی نہیں ہیں. جو باطن ہیں باطن جن کو باطنی کہا, جیسے بوہرا اور دروز, آغا خانی, علوی اور اس طریقے سے جو فرقے ہیں یہ سب باطن فرقے کہا جاتا ہے. آپ ان کو کہیں گے تو ناراض ہوں گے, کہیں گے ہم باطنی نہیں ہیں. تو نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے, نام اپنا کچھ بھی رکھ لیں گے, اصل یہ اوصاف ہیں. اس لیے خوارج یہ ذاتی نام نہیں ہے, یہ وصفی نام ہے. یہ وصف جس کے اندر بھی پایا جائے گا, یہ اوصاف جن کے اندر بھی پائے جائیں گے, وہ سب کے سب وہ خارجی ہوں گے, چاہے وہ اپنے آپ کو سلفی ہی کیوں نہ کہے, چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث ہی کیوں نہ کہے, چاہے اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت ہی میں سے کیوں نہ کہے. اگر وہ یہ عقیدہ ہے, جو عقیدہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا, وہ سلفی نہیں ہو سکتا, وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا, وہ اہل سنت الجماعت میں سے نہیں ہو سکتا. لہذا یہ اوصاف ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے, وہ خارجی ہوگا, اس پر خوارج کا حکم لگایا جائے گا. آج بہت سارے فرقے ہیں دنیا کے اندر جن کا نام کچھ اور ہے, لیکن ہیں دراصل یہی وہ لوگ. انہی میں سے آج جس کے ظلم اور بربریت سے پوری دنیا کرا رہی ہے مسلم ممالک, داعش اور IS, یہ کھلے ہوئے خارجی ہیں. اور یہ سارے عقائد جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے, یہ سارے عقائد ان کے اندر پائے جاتے ہیں. القاعدہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں, ان کا بھی ذہن وہی ہے. میں نے ان کے امیروں کا اور ان کے سربراہوں کی کیسٹیں سنی ہیں, باقاعدہ یہاں کے علماء کو کافر, یہاں کے شیخ بن باز کو کافر اور مرتد اور مرتدین کا سربراہ کہتے ہیں لوگ. یہ لوگ اسی ذہن کے لوگ ہیں جو القاعدہ لوگ ہیں. طالبان وہ بھی اسی فکر کے لوگ ہیں, وہ بھی مسلمانوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو قتل عام کروا رہے ہیں. میرے ساتھیوں یہ بھی لوگ بھی اسی ذہن کے لوگ ہیں, وہ بھی انہی کے اندر یہ خارجیت پائی جاتی ہے. ایسے ہی بوکو حرام, یہ نائجیریا کی ایک تنظیم ہے, یہ بھی میں نے ان کی کیسٹیں سنی. میرے ساتھیوں اس تقریر کے تیار کرنے میں نے بہت وقت لگایا ہے. میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کہیں ظلم ہو جائے ہماری طرف سے, اس لیے میں نے ان کے سربراہوں کی, ان کے امیروں کی جو ہے جا کر کے کیسٹیں دیکھ کر کے ان کی کتابوں کو اور ان کی ویب سائٹوں کو میں نے پڑھا اور جا کر کے دیکھا, اور اس کے بعد میں نے یہ مضمون تیار کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے تعلق سے کچھ کہہ سکوں. وہ لوگ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان کافر, تمام مسلم حکومتیں کافر, اور خاص طور سے مملکت سعودی عرب آج تو سب کے نشانے پر ہے. اغیار کفار تو ہے ہی ہیں جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, اور یہ لوگ, یہ داعش, طالبان اور اس طریقے سے یہ القاعدہ, یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. داعش اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں. اس لیے میرے ساتھیوں آپ کبھی ان کے دھوکے میں نہ آنا, یہ سلفیت کی بدنامی کے لیے اٹھے ہوئی ہے. یہ امریکہ, ایران, اسرائیل کے بنائے ہوئے چربے ہیں, یہ انہی تینوں نے بنایا ہے یہ تنظیم. اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ کوئی ایرانی مارا جاتا ہے, نہ کوئی اسرائیلی اور اہل کتاب میں سے مارا جاتا ہے. مارے جاتے ہیں مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, سنی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. یہ ساتھیوں یہ انہی لوگوں میں سے ہیں. اس لیے, اور یہ اگرچہ اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں, کیونکہ سلفیت کی بدنامی کے لیے باقاعدہ ان کو کھڑا کیا گیا ہے تاکہ اسی بہانے مملکت سعودی عرب پر کسنجا جو ہے کہ کسا جائے شکنجا, اور مملکت سعودی عرب کو کھڑا کیا جائے کٹہرے میں. اس لیے میرے ساتھیوں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, ورنہ ان کا سلفیت سے دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جہنمی ہے, یہ کتے ہیں جہنم کے, یہ خارجی لوگ ہیں, یہ دین سے نکل چکے ہیں جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. لہذا وہ اپنے آپ کو جو بھی کہیں وہ دراصل اس پیمانے پر اور ان اوصاف اور صفات کی روشنی میں وہ سب کے سب خارجی لوگ ہیں. اپنے آپ کچھ بھی کہیں. اور نصرہ اس طریقے سے مصر کے اندر جماعت التکفیر والہجرہ ایک وجود میں آئی تھی, آج بھی موجود ہے. اس کا نام ہی جماعت التکفیر والہجرہ. اور ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ لوگ ہجرت کرنے ہی کو ترجیح دیتے ہیں, ہجرت کرتے رہو ہجرت. اس لیے ان کا ایک پارٹی وجود میں آئی جس کا نام جماعت التکفیر والہجرہ. سب کو کافر کہنا اور ہجرت کرنا سب پر واجب قرار دینا. ظالم حکمرانوں کے ملک سے ہجرت کر جاؤ, وہاں تمہارے لیے رہنا حرام ہے. جو ظالم حکمرانوں کے ہاں رہے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں؟ ایسے ہی عبادیہ, یہ ان کے باقاعدہ حکومت بھی ہے, مان کے اندر سلطنت بھی ان کی ہے, یہ بھی وہی خارجی لوگ ہیں. اس طریقے سے روافض جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, یہ بھی خارجی ہیں. ان کے یہاں بھی خارجیت یہ پائی جاتی ہے. اسی لیے ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا یہ ان کی پہچان بنی ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آج مملکت سعودی عرب یمن کے اندر جو کارروائی کر رہا ہے, اور یہ جو رافضی ہیں اور اس طریقے جو حوثی لوگ ہیں, ان کے خلاف
پورے عرب ممالک نے سعودی عرب کا ساتھ دیا، لیکن عمان نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعضی لوگ ہیں یہ خوارج ہیں اور یہی ذہن ان لوگوں کا بھی ہے، اس لیے انہوں نے رافضیوں کا ساتھ دیا، لیکن مملکت سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو آج مملکت سعودی عرب کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ آج میں ساتھیوں، مملکت سعودی عرب یمن کے ساتھ، یمن کی جو حکومت تھی منتخب، اس حکومت کو لانے کے لیے اور یمن کی سرزمین کو ان شیعہ اور رافضیوں سے پاک کرنے کے لیے آج مملکت سعودی عرب وہاں پر جنگ لڑ رہا ہے۔ اور ہمارے بہت ساری تنظیمیں ہمارے ملک کے اندر ایسی ہیں جو مملکت عرب کا، سعودی عرب کا ساتھ دینے کے بجائے یہاں سے تو لے جائیں گے ریال چندے، لیکن وہاں جا کر کے آج وہ ایران کا اور اس طریقے سے حوثی کا اور حوثیوں کا ساتھ دے رہے وہ۔ کتنے افسوس کی بات! اور اس میں میرے لیے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ صفاء الاحلام، ان کے پاس سوجھ بوجھ کی کمی ہوگی، یہ سوجھ بوجھ والے نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ سے باطل کا ساتھ دیا، انہوں نے ہمیشہ سے باطل کا ساتھ دیا۔ عراق ایران کی جنگ میں جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے عراق کا ساتھ دیا، کیونکہ وہاں سنت اور تشیع کی جنگ چل رہی تھی، صدام جو بھی تھا سنت کے لیے لڑ رہا تھا، اس کا ساتھ دیا تمام سنی مسلمانوں نے، انہوں نے ایران کا ساتھ دیا تھا۔ اور جب عراق صدام ظالم بن کر کے کویت پر حملہ کیا، اس موقع پر پوری منصف دنیا نے مملکت سعودی عرب اور کویت کا ساتھ دیا، ان لوگوں نے جا کر کے اس وقت صدام کا ساتھ دیا تھا۔ اور آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، جب مملکت سعودی عرب یمن کے اندر اسلام اور توحید کے لیے جو دشمنان صحابہ ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، ان کی تطہیر کے لیے، ان کو زمین سے پاک کرنے کے لیے جنگ کر رہا ہے مملکت سعودی عرب۔ آج یہ لوگ مملکت کا ساتھ دینے کے بجائے ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو صحابہ کے دشمن، ہمارے دنیا کے تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت اور زنا کا الزام لگانے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، قرآن میں تحریف کے قائل جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صفاء الاحلام، ان کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہوگی، ان کے پاس بصیرت نہیں ہوگی، نہیں سمجھ پائیں گے کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ انہوں نے اپنے آقا کا ساتھ دیا ہے، ان کا آقا کوئی اور ہے، ہمارا آقا اللہ رب العالمین ہے، مملکت سعودی عرب ہے جو میرے ساتھیوں جو توحید سنت کے لیے سب کچھ کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور آپ جان لیجئے کہ یہ اسلام کی بقا کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور ان کا ساتھ دینا دین کا ساتھ دینا ہے، توحید کا ساتھ دینا ہے، سنت کا ساتھ دینا ہے۔ یہی ایک حکومت ہے جس کو جو حدود نافذ کر رہی ہے، جہاں پر امن و امان ہے، انصاف الحمدللہ، اور اس طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ حج کرنے جاتے ہیں اور ہر عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ توحید سنت کے نفاذ کی وجہ سے یہاں کوئی نہ چھوٹے بڑے میں کوئی تمیز نہیں الحمدللہ، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ ان کو بھی یہ چیز کہتے ہیں تو بادشاہت ہے۔ میرے ساتھیوں، کیا دین کے اندر بادشاہت حرام ہے؟ کیا سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے؟ کیا داؤد علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے؟ کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن عادل بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نہیں دے گا؟ بادشاہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ طرز حکومت کیا ہے، کس چیز کے مطابق حکومت چلائی جا رہی ہے۔ اگر بادشاہت ہی نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ میرے ساتھیوں، خلافت تو ختم ہو چکی ہے۔ خلافت ہم نہیں کہتے کہ مملکت سعودی عرب خلافت راشدہ ہے، خلافت راشدہ کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ صرف 30 سال تک خلافت راشدہ تھی اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق۔ آج اگر کوئی کسی ملک کو خلافت راشدہ سمجھتا ہے، اس کی جہالت ہے یا اس کی بیوقوفی اور حماقت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے 30 سال تک صرف خلافت راشدہ رہے گی، اس کے بعد ملک آ جائے گا، بادشاہت آ جائے گی، اور پھر دوبارہ خلافت راشدہ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دور میں قائم ہوگی۔ لہذا یہ نہیں کہتے خلافت راشدہ ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس نیلگو آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر، اس مملکت سعودی عرب سے تو بہتر تو دور کی بات ہے، اس کے برابر تو دور کی بات ہے، اس کے عشر اشیر بھی دنیا کے اندر کوئی حکومت موجود نہیں ہے۔ یہ بات ہم بڑے اس کے ساتھ کہتے ہیں، سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں، تان کر کے کہا کرتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب آج یہ آن بان ہے، ہماری شان ہے، اسلام کی یہ دھڑکن ہے یہ۔ اور اسی کی وجہ سے میرے ساتھیوں، اللہ کے فضل کے بعد یہ دنیا کے اندر توحید اور سنت کی بالادستی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے مملکت سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ان پر نکتہ چینی کرتا ہے، ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا منہج کیا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر، اس کے ذہن و دماغ میں کون سے کیڑے رینگ رہے ہیں، وہ کس کا ساتھ دینا چاہتا ہے، توحید کا ساتھ دینا ہے یا رفض کا ساتھ دینا ہے، سنت کا ساتھ دینا ہے یا شیعت کا ساتھ دینا ہے، کس چیز کا ساتھ دینا ہے۔
لہذا میرے ساتھیوں یہ سب ان کی نشانیاں ہیں، اور اس طریقے سے کہ یہ جو مسلم حکمرانوں کے خلاف، یہاں کے خلاف لوگوں کو ابھارنا اور اس طریقے سے کرنا، ساری چیزیں یہ انہی کی وہ ہے، یہ انہی کی پہچان ہے۔ الحمدللہ یہاں شرائعیت ہے، یہاں صالحیت کی بنا پر لوگوں کو حکومتیں ملتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مملکت سعودی عرب کے اندر آپ لوگ موجود ہیں، ابھی ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے موجود ہیں، لیکن جو بیٹے ان کے موجود ہیں ان کے اندر وہ صالحیت نہ ہونے کی بنا پر آج حکومت ان کے بھتیجوں کے اندر جا رہی ہے، ان کے بھتیجوں کے اندر جا رہی ہے، جبکہ ان کے بیٹے موجود ہیں۔ یہ آخری فرمانروا ہے ملک سلمان حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مدد کرے، ان کی طاقت دے، اور اس طریقے سے ان کو اور ان کی حکومت کو اللہ برقرار رکھے۔ یہ آخری ہیں ملک عبدالعزیز کے باپ بیٹوں میں سے، ان کے بعد ملک عبدالعزیز کے بیٹوں کا دور ختم ہو جائے گا، بھتیجوں کا دور شروع ہو رہا، جبکہ ان کے بیٹے آج بھی موجود ہیں۔ یہاں شرائعیت ہے، صالحیت کی بنا پر حکمرانی کا تاج ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہے انہوں نے حاکم بنا دیا، جس کو چاہے بادشاہ بنا دیا۔ یہ بڑے دور اندیش لوگ ہیں، بڑے بردبار لوگ ہیں، بڑے حلیم الطبع لوگ ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں کہ کارروائیاں کر جاتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ منہ پھٹ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، 1 روپیہ خرچ کریں گے بتائیں گے کہ ہم نے 1 کھرب خرچ کیا ہے۔ یہ لوگ ان کا پیٹ، ان کا یہ سمندر والے لوگ ہیں، کھرب خرچ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں خرچ کیا ہے۔ یہ ان کی صورتحال ہے۔ آج ان پر لعن و ملامت کرتے ہو، ان پر تعان و تشریح کرتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ایک رہی صحیح حکومت بھی دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہو؟ پوری دنیا والے تو اکٹھا ہی ختم کرنے کے لیے۔ لہذا میرے ساتھیوں ہوش کے ناخون لو، اور اس طریقے سے اور یہ بھی جان لیجئے کہ آج مملکت سعودی عرب کو اسی دہشت گردی سے، خارجیت سے جوڑ کر کے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں، پوری دنیا کے علماء کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، سب سے پہلے جب داعش ISIS کا فتنہ کھڑا ہوا، سب سے پہلے جن علماء نے ان کے فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کیا مملکت سعودی عرب کے علماء تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ لوگ خارجی لوگ ہیں، یہ خوارج ہیں لوگ، سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو اور امت کو آگاہ کیا تھا۔ اتنے دوررس لوگ ہیں یہاں کے علماء اور یہاں کی حکومت، اور اس طریقے سے سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف سمپوزیم اور اس طریقے سے کانفرنسیں اگر کسی حکومت نے کی ہے مملکت سعودی عرب نے کی ہے۔ آج مملکت سعودی عرب کو اس سلفیت کو دہشت گردی سے جوڑ کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت ایک بہت بڑا موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کیا تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے اس وقت تک حدود کا نفاذ نہیں کیا جب تک ان کو امیر نہ ملا۔ جب انہیں امیر ملا وہینا کے اندر عثمان بن معمر، اس کے بعد انہوں نے زناکار عورت پر جا کر کے حد نافذ کیے، اور جب وہ الگ ہو گیا تو جب آپ درعیہ پہنچتے محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد جب ان کو ایک امیر ملا، اس کے بعد انہوں نے حدود کو نافذ کیا۔ سب سے زیادہ ان کے خطوط ہیں، سب کو خط لکھا ہے انہوں نے، ان کی کتابیں موجود ہیں کہ جو حاکم وقت ہے ظالم بھی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف خروج نہ کرو، بغاوت نہ کرو، دنیا کے اندر نہا قتل عام ہوگا۔ ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کے خطوط بھرے پڑے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں یہ ایک سازش ہے غیر مسلموں کی بھی، یہود و نصارہ کی، اور اپنے کچھ لوگ جو ناعاقبت اندیش ہیں ان لوگوں کی، کہ انہوں نے اس مملکت سعودی عرب کی دعوت سلفیت کو، توحید کی دعوت کو لا کر کے آج خوارج اور IS لا کر کے جوڑ رہے ہیں تاکہ مملکت سعودی عرب کو بدنام کیا جائے۔ لیکن یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے اور دنیا نے دیکھا کہ خارجی جس دعوت کے ساتھ اس دعوت کو بدنام کیا گیا تھا وہ دعوت ختم ہو گئی، لیکن الحمدللہ ان کی دعوت توحید آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی چیز باقی رہے گی۔ لہذا میرے ساتھیوں یہ پروپیگنڈوں مت آئیے، لوگوں کے شور ہنگامے مت آئیے، حقیقت شناس بنیے، حقیقت کو سمجھیے، حقائق کیا ہیں، حقائق بنیے، پڑھیے ان کو اور ان کو سمجھیے، اور لوگوں کے افواہوں میں اور لوگوں کے شور شرابے کے اندر مت جایا کریں۔ تو اس طریقے سے یہ مملکت سعودی عرب جو آج میرے ساتھیوں یہ خارجیوں کے خلاف باقاعدہ داعش کے اندر، داعش جو ISIS ہے اس کے خلاف یہاں کی حکومت جنگ کر رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ داعش ہے، داعش اور سعودی عرب کی حکومت ایک ہی ہے؟ یہ یہاں کی حکومت باقاعدہ فریق ہے ایک، جو 72 ملک ہیں، 75 ملک یا کتنے ممالک جو آج ISIS کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ان میں مملکت سعودی عرب بھی ہے۔ لہٰذا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مملکت سعودی عرب دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں؟ یہ سراسر بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے ان کے اوپر، اور یہ ان سے پاک ہیں اور بری ہیں اور ان سے برات کے اظہار کرتے ہیں۔ آئیے اب آخری بات ہم بیان کرتے ہوئے اپنی بات ختم کریں کہ ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے، ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا۔ اس مسئلے میں گرچہ علماء کے اختلاف ہے کہ لوگ خارج ہیں، یہ خوارج، یہ مسلمان یا کافر ہیں، لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، انتہائی نافرمان لوگ ہیں، ان کے قتل کرنے میں اجر ہے، اور جنہیں یہ قتل کر دیں وہ بہترین مقتول ہے۔
اور اس طریقے سے جہنم کے کتے ہیں. ان تمام چیزوں پر اہل علم کا، سلفی علماء کا، مسلک سلف صالحین کا اس بات پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے. لیکن اختلاف اس بات کے اندر ہے کہ یہ کافر ہیں یا کافر نہیں ہیں. علماء کی ایک بڑی جماعت ہمیشہ انہیں کافر کہتی ہے. انہیں میں سے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ زمانے کے عرب و عجم کے مفتی ابھی جن کا انتقال ہو گیا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں. اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. انہی دلائل میں سے ایک دلیل تو یہ بھی ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث یمرقون من الدین، یہ دین سے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. دین سے نکل جانا مطلب یہ ہے کہ دین سے جب آدمی نکل گیا تو گویا کہ وہ کافر ہو گیا. اس طریقے سے نمبر 2 کہ آپ نے فرمایا کہ لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد و ثمود، اگر میں ان کو پا جاؤں تو جیسے عاد و ثمود کو قتل کیا گیا تو ایسے میں ان کو قتل کروں گا. تیسری حدیث انہم کلاب اہل النار، یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں. یہ ساری دلیلیں ہیں اس بات کی. اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ سب سے خیر و قتیل من قتلوہ وقال طوبى لمن قتلہ من قتلوہ، آپ فرماتے ہیں کہ جنہیں یہ قتل کر دیں وہ سب سے بہتر شہید ہے، اور جو ان کو قتل کرے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین کی حاضر ہے. یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لوگ اگرچہ مسلمان تھے لیکن دین اسلام سے نکل چکے ہیں. جو صحابہ کو کافر قرار دے، عام مسلمانوں کو سب کو کافر قرار دے، حکمرانوں کو کافر قرار دے، اپنے منہج پر نہ ماننے والے تمام مسلمان جن کے ہاں کافر ہوں. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. اس لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. بہرحال معاملہ جو بھی ہو میرے ساتھیوں، آج ان کی دہشت گردی سے اور ان کے قتل عام سے اور ان کی ظلم اور سفاکیت بربریت سے آج پوری دنیا، مسلم دنیا پناہ مانگ رہی ہے. اور اسلام کے ساتھ جو ہو رہی تھی اس پر ایک بدنما، اس پر ایک روک لگ چکا ہے. اور اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں جو لوگوں کے اندر پھیل رہی تھی آج اس پر قدغن لگ چکی ہے. لہذا میرے ساتھیوں، ہوش کے ناخن لیجئے. دشمن کون ہے ان کو سمجھیے، کون صحیح منہج کا ہے ان کو سمجھیے. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے منہج پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے تابعین تبع تابعین کے منہج پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین اس مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین اس مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمائے. یہاں کے علماء کی، یہاں کی حکومت کی، اور ان کو جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں دین کے لیے اللہ رب العالمین ان کو اجر عظیم سے نوازے. اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے. جو ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.